میں ہمیشہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یو شوڈ بی ایگنوسٹک ٹو دا پلیٹ فارم, یو شوڈ بی ایگنوسٹک ٹو دا پروڈکٹ. کہاں پہ بک رہا ہے شوڈنٹ میٹر, کیا بک رہا ہے شوڈنٹ میٹر, پرابلم سالو ہو رہی ہے, یہ فوکس ہے. میں ابھی انٹرنیٹ پہ بیچ رہا ہوں اپنا کام, کل لبرٹی میں دریا بچھانی پڑ جائیں گی, ادھر کر لیں گے. پہلی چیز جو بیچی تھی وہ ضمیر کے ساتھ ساتھ اپنا بروشر ڈیزائن بیچا تھا. میں تو وہ بندہ ہوں بھائی جان جو موٹر سائیکلوں پہ سحری کے بعد, روزہ رکھنے کے بعد بروشر گھروں میں ڈیفینس میں خود پھینک رہا تھا, کیونکہ ڈیفینس والے الاؤ نہیں کرتے اخباروں کے اندر رکھنا. جب لڑکی کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا, ٹھیک ہے, تو وہ اپنا جسم دکھاتی ہے, اور جب ہم لڑکوں کے اندر انٹرنلی کچھ نہیں ہوتا تو ہم گاڑی دکھائیں گے, جہاز دکھائیں گے, ٹھیک ہے, ہر کوئی گرانٹ کارڈون بنے گا, ٹائی لوپس بنے گا. عمل کو پرکھنے کے لیے ہمیں نیت دیکھنی پڑ رہی ہے. نہیں, جو میزان میں رکھا جائے گا وہ نیتوں کا وزن ہے یا اعمال کا وزن یا رزلٹ کا وزن؟ اعمال کا. اب اعمال کا کتنا وزن ہے اس کو پرکھنے کے لیے نیت دیکھی جائے گی. السلام علیکم ڈیئر فیلاز, ویلکم ٹو ایف کے پوڈ کاسٹ. میرے آج کے جو گیسٹ ہیں ان کو میں کئی سالوں سے جانتا ہوں, اور میں ورچولی جانتا ہوں انہیں, اور میری بڑی چاہت تھی کہ ان سے میں جا کر ملوں. بٹ ان سے ملتے ہوئے ایک آبویس سا کوشچن دماغ میں پیدا ہوتا ہے کہ اتنا عجیب و غریب نام جو کہ کسی ڈکشنری میں نہیں, شاید عبرانی زبان میں مومخ نام کہیں ایگزسٹ کرتا ہو. مومخ بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. سر, اس عجیب الخلقت اور مافوق الفطرت نام کی کوئی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جناب یہ رائٹر جو ہوتا ہے نا وہ ویسے سوڈو نیم ایمی اس کو پسند ہوتے ہیں, لوگوں کے تکھے ہوتے ہیں کہ یار سوڈو نیمز ہوتے ہیں, ایک نام ہوتا ہے جو کہ اس کا نہیں ہوتا. سنتوش کمار بن گیا ہوئے جناب. تو یہ سنتوش کماری کے اندر جو ہے نا, اس میں the copywriter in me basically, یہ ایکچولی دیز آر the first two letters of my full name, ٹھیک ہے, محمد محمود خان. ٹھیک ہے. تو وہ جب MOME کے ایچ کا جب وہ ملے تو وہ ایسا ساؤنڈنگ نیم بنا کہ اٹ ساؤنڈیڈ اسپیشلی جو جن مارکیٹس میں ہم آپریٹ کرتے ہیں. اور یہ تو میں ابھی جو پہلے بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ اس نام کے ساتھ میں نے ٹیلی کام کے ٹاورز بھی بنائے ہوئے ہیں, انجینئرنگ فرم بھی بنائی ہوئی ہے, ایون ایک لا فرم کے بھی پنگے لیے ہوئے ہیں. تو وہ دا نیم اٹ سیلف ساؤنڈز کہ یار اچھا یہ کوئی شاید پتہ نہیں کوئی یہاں جو کارپوریٹ ورلڈ ہے وہ اس کو کوئی جرمن یورپین کی طرف خ کر کے لے جاتا ہے, اور آف کورس ہمارے یہاں پہ بھی ایک اٹس ایزی آن دا ٹنگ کہ پورا نام آسانی سے بولا جاتا ہے. بٹ یہاں سے آئی ڈونٹ ٹیک اٹ دیٹ سیریسلی, ٹروتھ بی ٹولڈ. ایک نام ہے جو کہ اور مطلب گوگلیبل ہے, بڑا اچھا, کیونکہ اور کسی کا نہیں ہے, ویری ایزی SEO, آپ کی دنیا سے واقف ہیں. تو .com بھی اسی لیے مل گئی آرام سے, تو وہ اس وجہ سے. باقی محمد خان نام ہے, اور میں اپنے ویڈیوز کے اندر بھی اب بہت زور و شور سے اپنا تعارف جو کراتا ہوں کہ محمد خان میرا نام, مطلب اس طرح کر کے, تاکہ اگلوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ یار نام اس کا یہ ہے, کام مومخ میں ہو رہا ہے, اس طرح کا. صحیح ہے. تو اٹس مور آف اے کمپنی, یہاں پہ لوگ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. بہترین بہترین. سر, کاپی رائٹر ہیں آپ, تو کاپی رائٹر کے نا پاس دو گر ہوتے ہیں میرے خیال میں, ایک گر نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے پرسویشن, دوسرا ہوتا ہے مینیپولیشن, ٹھیک ہے. اور جتنے بھی آج پاکستان میں آپ ٹریننگ انڈسٹری دیکھ لیں, کورس سیلنگ دیکھ لیں, سیلس ٹریننگ دیکھ لیں, جو آگے لوگوں کو سکھاتے ہیں, لوگ چاہتے ہیں امیڈیٹ ریزلٹ. تو وہ کاپی رائٹنگ کے نام پہ ایکچولی مینیپولیشن کر رہے ہوتے ہیں, پرسویشن نہیں کر رہے ہوتے. کیا کیسے دیکھتے ہیں اس میٹر کو؟ اس کو پہلی بات تو یہ کہ میرا پہلا اعتراض یہ ہے کہ میں قطعاً کاپی رائٹر نہیں ہوں, اور مجھے کاپی رائٹنگ آتی ہے, میں نے کاپی رائٹنگ کی ہوئی ہے, میں نے کاپی رائٹنگ کے اچھے خاصے پیسے چارج بھی کیے ہوئے, کمائے ہوئے بھی. یعنی بندوق چلانی آتی ہے پر مجاہد نہیں؟ مجاہد نہیں ہوں, یوں کہہ لیں. اگر بندوق سے یہ آپ نے مصرع نکالنا ہے, ورنہ مجاہد ہم سارے بندوق کے اور بھی کئی مطلب. ہاں, اور ٹھیک ہے. لیکن the reason I bring this up before answering your original question is کہ آئیڈینٹی بہت میٹر کر جاتی ہے. اور میں ابھی جس طرح بات پہلے بھی ہو رہی تھی کہ ابھی میں اگر اپنے آپ کو بزنس کوچ, کنسلٹنٹ کہہ رہا ہوتا ہوں, وہ اس لیے ہے کہ یہ مارکیٹ میں سب سے ایکسیپٹیبل ہے وہ ٹرم اس کام کے لیے جو کام میں کرنا چاہ رہا ہوں. اگر میں کاپی رائٹر کہہ رہا ہوں تو میں نے اپنی قید خود ہی ڈیسائیڈ کر لی ہے کہ بھائی مجھ سے کاپی رائٹنگ کا کام کراؤ. مثال کے طور پہ مجھ سے برانڈنگ ڈیزائن کا میں نہیں بات کر سکتا, میں نے پہلے ہی بتا دیا, اگلے کو اناؤنس کر رہا ہوں میں یہ. اور میں یہ اس لیے کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں نے ایز اے کاپی رائٹنگ بھی برانڈنگ کر کے اپنے کام کیا ہوا ہے. میں نے شروع میں تو وہی 99 میں نے پہلی ویب سائٹ بیچی تھی, تو اس کا تو ہم ویب سائٹ ڈیزائنر تھے. اور وہ اللہ کا کر رہا یہ ہوا کہ اچھے استاد جلدی مل گئے, تو انہوں نے یہ بتایا کہ یار اگر تم ویب سائٹ ڈیزائنر کہو گے تو یور جاب از ٹو انکریز دا ریونیو آف دا بزنس. تو میرے ویب ڈیزائنر کے طور پہ میرے جو بزنس اونر سے سوال ہوتے تھے وہی ہوتے تھے کہ آپ یہ ایک ویب سائٹ کیوں بنانا چاہ رہے ہیں. وہ کہتا ہے یار تاکہ ششکا ہو. میں کہ نہیں, ششکا کیوں چاہیے؟ کہتا ہے کیا مطلب؟ تاکہ بیٹا بکے, زیادہ کام بکے ہمارا نا. میں 19-20 سال کا کاکا, یہ گلاں کر رہے ہیں, وہ کاروبار چلا رہے ہیں انہوں کو.
تو ان سے میں نے کہا اچھا اس کا یہ پھر ایسے ویب سائٹ یہ کریں اور ادھر ایسے کر لیں ادھر ایسے کر لیں. سو آئی واز امیڈیٹلی وداؤٹ ایون نوئنگ اٹ آئی اسٹمبلڈ آن ٹو دیٹ کور جو وہ اصل چیز کرنا چاہ رہے تھے ویب سائٹس کے ذریعے. سو ویری کوئکلی آئی شفٹڈ فرام بینگ اے ویب سائٹ ڈیزائنر ٹو بینگ دیئر کوٹ اینڈ کوٹ مارکیٹنگ کنسلٹنٹ. اچھا یہ وہ بھی کر دے, وہ بروشر بھی دیکھ لی بیٹا, وہ کیا کیا کرنا ہے, وہ پریزنٹیشن ہے وہ بھی تیار کر دے, فلانا بھی کر دے, یہ بھی کر دے. سو دیٹ اوپنڈ سو مچ ڈور جسٹ بیکاز آئی واز ایڈمنٹ آن میکنگ شیور کہ میں اپنی آئیڈینٹی صحیح دوں. تو ایک تو اس لحاظ سے کاپی رائٹ آپ کی بات ہوگی. ہاں ہاں, اب جو آپ وہی لوپ بیک کر کے اس پہ اگر آئیں کہ پرسویژن اور مینیپولیشن آر ایگزیکٹلی دا سیم تھنگس میرے خیال میں. نہ کریں سر جی. ہاں رابرٹ چیلڈینی کی نا وہ قبر میں تڑپ رہا ہے بیچارہ. اچھا چلیں نہیں میں بلکہ وہ بھی استادوں کا استاد ہے بالکل. مینیپولیشن اور پرسویژن میں آپ کیا فرق کر رہے ہو؟ جو میں ایگزامپل دے کے چلو بتاتا ہوں. سیل لگ گئی ہے 5 دن کے لیے سیل ہے, ٹھیک ہے, دیٹ از پرسویشن. لیکن اگر ایک ایسا برانڈ ہے, میں چلیں نام لیتا ہوں, لیوائز ایک ایسا برانڈ ہے, ہر وقت ہی دیکھو ان کی دکان پہ سیل لگی ہوئی ہے, سیل لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو دیٹ از مینیپولیشن نا. جو پرسویشن تو یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے پھر ہو گئی, ورنہ نہیں وہ مینیپولیشن وہ سلازنجر کا برانڈ ہے نا ادھر جو ہر وقت ڈسکاؤنٹ پہ ہوتا ہے, یہاں پہ بڑے عرصے سے دیکھتا ہے. وہ مینیپولیشن اصطلاح مطلب شاید ڈیفینیشنس کے تھوڑا سا اختلاف ہو رہا ہے اس میں. جو ہے وہ تو ایک بیڈ مارکیٹنگ ہے. مطلب آپ ہر وقت اگر سیل پہ ہیں رزلٹ تو آپ ہر وقت رزلٹ تو نکال کے وہ کم رزلٹ نکال رہے ہیں, مطلب تھوڑی دیر کے لیے انسٹنٹینیس رزلٹ. ہاں تھیری یہ ہے کہ اگر وہ اپنی سیل کو ایسوسیٹ کر دیں گے ان ایریاز کے ساتھ جہاں پہ زیادہ سیل ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ عید ہوگی جس طرح کی آگے پیچھے, یا گوروں کے اگر دیکھیں کرسمس ہو گئی یا وٹ ایور, تو ان کی زیادہ سیل ہوگی اس شارٹ پیریڈ میں ایز کمپیئر ٹو آل ایئر راؤنڈ. یہ ایک تھیری ہے, اس کے اوپر بحث علیحدہ ہو سکتی ہے. بٹ جس طرح میں فرق کر رہا ہوں مینیپولیشن اور پرسویژن میں, وہ ٹیکٹیکل لیول پہ کوئی فرق نہیں ہے, جس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں نا کہ دونوں ایک چیزیں. فرق آ جاتا ہے نیت پہ. اگر میرا مثال کے طور پہ میں اگر آپ سے پیار سے بات کر رہا ہوں, یہاں پہ آپ مجھ سے پیار سے بات کر رہے ہیں, میں آپ سے تمیز سے بات کر رہا ہوں, ابھی تک الحمدللہ آپ مجھ سے تمیز سے بات کر رہے ہیں, تو یہ آپ کا اخلاق ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب مجھے نہیں پتا آپ کیوں مجھ سے تمیز سے بات کر رہے ہیں. کیا آپ کو پتہ مجھے میرے ساتھ کوئی گیم کرنے کا موڈ ہے؟ آپ کو نہیں پتا میں کیوں تمیز سے بات کروں, میں کوئی آپ کے ساتھ کوئی بعد میں کوئی میں کتنے ڈاکہ مارنا ہے, کی کرنا ہے. ابھی تو اخلاق بڑا اچھا ہے. تو اخلاق ٹیکٹیکل لیول پہ اچھا اخلاق اور ایک بھیانک کون مین دونوں ایک چیز کر رہے ہیں. اپیرنٹلی سیم ہے نا, اٹس اے تو سبجیکٹو اسی میٹر. طرح اسی لیے کاپی رائٹنگ کے اندر جو بھی ہوگا اس کو وہ کہتا ہوتا تھا ایک زمانے میں, وہ بڑا اس کا مشہور تھا, ابھی بھی ویسے آئی تھنک از اراؤنڈ, شو منی کے نام سے. یہ میں نے نعیم سکندر کے پوڈ کاسٹ پہ اس کا ذکر کیا تھا, مجھے بڑا ہے وہ شروع میں بڑا اس سے میں نے سیکھا. وہ کہتا تھا اسکلز ٹو پے دا بلز. وہ اس کا یہ میں بات کر رہا ہوں ارلی 2000s کی, تو لکھتا ہوتا تھا بلاگ اپنا نا. تو وہ بھی یہ بات کرتا تھا کہ دیز آر ویپنز آف مارکیٹنگ. تو آپ جو مجھے سوال کرو, مجھے اس کے اندر اس طرح کا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ یار یہ بندوق ہے, اب اس سے میں اپنا گھر ڈیفینڈ کروں کہ یا بے گناہوں کا قتل کروں, تو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ یار ایپلیکیشن کی نہیں, میں انٹینشن کی بات کر رہا ہوں محمد بھائی, میں انٹینشن کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ ہماری پاکستانی آڈینس ہے نا, اس کو آپ ایک چیز کہیں کہ یار گریب اٹ, اور 2 مہینے بعد ایک اپرچونٹی ہے, ٹھیک, وہ کبھی بھی اس چیز کو بائی نہیں کرتے, ٹھیک ہے. ارجنسی کریٹ کرنی پڑتی ہے, ارجنسی کریٹ کرنی پڑتی ہے, اور کئی دفعہ آرٹیفیشل ارجنسی کریٹ کرنی پڑتی ہے. پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے لوگ جھوٹ سننے کے عادی ہیں. ان سے اگر یہ بات کہی جاتی ہے سچ بول کے چیز بیچو تو وہ نہیں لیتے. فار ایگزامپل ہماری عورتیں دکان پہ جائیں گی تو کامنلی کہیں گے 3500 تو 1500 کا مل رہا ہے, جبکہ نہیں مل رہا ہوگا. جو کہ ایک دکاندار ہے وہ بھی مینگو نہیں ہے, اس سے بھی پتہ ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے. جو آنٹی بول رہی ہے اسے بھی پتہ میں جھوٹ بول رہی ہوں, مگر اس کے بغیر ہماری جو ہے نا سیلز ہوتی نہیں ہے. ہم کلیکٹیولی وی دا ایشین ساؤتھ ایشینس ہم شاید جھوٹ سننے کے عادی ہیں اور اس وجہ سے ہوتے ہیں. اب اس کانٹیکسٹ میں سیل کرنا رزلٹ لانے کے لیے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, بس یہ بتائیں. اس پہ میں تھوڑا سا اپڈیٹ کروں گا آپ کی بات کو. آئی ایگری ٹو واٹ یو سیئنگ, لیکن میں اس پہ میجورٹی پہ نہیں اس پہ لگاؤں گا, کیونکہ میں وہی آپ کو بتا رہا, میں اب ماشاء اللہ سے اللہ نے چاہا تو 25 سال ہو گئے آپریٹ کرتے ہوئے. کتنے پرانے آپ ویسے؟ آئی ایم 45 رائٹ ناؤ. اور میں نے وہی بات ہے کہ بیچنے پہلی چیز جو بیچی تھی وہ ضمیر کے ساتھ ساتھ اپنا بروشر ڈیزائن بیچا تھا. تو آئی واز ایٹ دی ایج آئی تھنک 17-18 سال کا ہوں گا, اور ویب سائٹ 99 میں لگ بھگ بیچی تھی, اس کو میں 19 سال کا ہوں گا. کیا بات ہے. تو
कॉलेज में मैं 30,000 रुपये महाना एवरेज मेरी चल रही थी वेबसाइट्स बेच के, जब 6,000-8,000 रुपये तोले सोना था 99 में 99 में। सो डू द मैथ्स। अच्छा, तो उसके बाद खेती बाड़ी की, 140 एकड़ के ऊपर वाई की, बिजनेस पार्टनर के साथ दूध बेचा, डेयरी फार्म बेचा, केक्स बेचे, जनरल्स के साथ गोल्फ खेल के, सिक्योरिटी इक्विपमेंट देखा, पता नहीं क्या क्या बेचते आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो बात कर रहे हो आई एग्री, लेकिन उसमें एक ऐड करना जो कि मेरी सारी जंग है। मतलब जो मोमिक का जो मिशन है, मोमिक एज ए नॉट मी, मैं अपने आप को थर्ड पर्सन में नहीं कह रहा मोमिक जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारा momic.com पे जो वेबसाइट है, जो हमारी बेसिकली कम्युनिटी है, हमारा मिशन है खुदा करे तुझे तेरे मकाम से आगा जी पे आमीन कहना। ठीक है, K2T2 MSA इस पे आमीन कहना हमने। उसके अंदर ऑफ कोर्स हक हलाल की रोज़ी कमाना इज़ अ वेरी बिग चैलेंज, इट्स अ जहाद, इट्स अ प्रॉपर एफर्ट दैट यू हैव टू डू। उसमें जो आप बात कर रहे हो, मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, और इस तरह की बेतहाशा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की मिसालें हैं, एनेक्डोटल या बाकियों से तो बाद में भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने दूध बेचा, मैंने 7 साल लाहौर के अंदर ब्रांडेड दूधी का एक्सपेरिमेंट किया एक, थोड़ी सी लंबी कहानी बट इट इज़ रेलिवेंट टू व्हाट यू हैव आस्क्ड। मैंने एक एक्सपेरिमेंट ये किया, उस वक्त अनहार नहीं था मार्केट में, प्रेमा नहीं था मार्केट में, कुछ नहीं था मार्केट में। मैंने देखा कि यार दूध के नाम पे जो चीज़ बेची जा रही है, टू योर पॉइंट, वो तो जहर है। अच्छा, और दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 2008-9 की बात है ये, बड़े पुराने। हाँ, अच्छा, सही। और वो मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि यार एक तरफ दूधी है और एक तरफ UHT के पैकेज डब्बे हैं, हाँ, बीच में गैप है। सही। आपकी मार्केट उसका 98.5% जो है दूधी का दूध ले रही थी। ये पूरे UHT डब्बे जो हैं उस वक्त 1.5% ऑफ द मार्केट शेयर पे खड़े हुए थे, अब जाके मेरे ख्याल में शायद 3-4% पे आए हैं। सही। और इतना अरबों रुपए कमा रहे हैं, आपको बहुत बड़ी मार्केट। तो मेरा था कि यार एक ब्रांड बनाएं और जो कि दूधी हो, लेकिन वो मतलब एक अच्छी ब्रांडिंग हो। तो मैंने रिक्शा लिया, उसके ऊपर स्किन लगाई, 2 बंदे हायर किए, वर्दियाँ पहनी उन्होंने, जनाब रिक्शों पे जाना, शॉपर पैक होके, तो BSc करके ऐसी दूधी बन गए। अच्छा, कमाल। अच्छा, उस दूध में जब मैंने दूध देना शुरू किया, उसकी सोर्सिंग हुई, उसके अंदर मेरा पहला ये था कि यार मैंने अगले को ऑफकोर्स सच बोलना है। तो मेरा अब वही बात है कि अब ये परसुएजन है विद अ बिट ऑफ मैनिपुलेशन। अब कैसे? ठीक है, मैंने अगलों से ज़्यादातर ख़वातीन कॉल करती थी, जब ब्रोशर उस ज़माने में फेसबुक एड्स की जगह ब्रोशर होते थे, जो अब फेसबुक एड्स करते हैं, तो ब्रोशर कैंपेन की फलाना ये वो। तो उनको जब ज़्यादातर ख़वातीन का, हाउस वाइफ का और इस तरह फ़ोन आना, मेजॉरिटी जो होता था दूध के लिए, जिस तरह जी बताएं आपने दूध का ब्रोशर है क्या है वो, तो मैंने उनको कहना कि जी ये मार्केट में सबसे अच्छा दूध है, एक क्लेम करना, अगर मैं कॉपी राइटर और मार्केटिंग एंगल से बात करूँ। अच्छा, तो उन्हें कहना सारे कहते हैं, टू योर पॉइंट, हाँ सारे कहते हैं, तुझी की नई गल की थी। मैं कहा सारे कहते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मेरे बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक बेटी है, उस वक्त एक बेटी थी, तो मैं कहा कि वो भी यही दूध पीती है, मैं भी घर में यही दूध पीता हूँ, मार्केट में सबसे अच्छा है। और तीसरा क्लेम मेरा कि ये 100% प्योर नहीं है। अच्छा, इधर अब ये वो आप एज ए कॉपी राइटर समझ सकते हैं कि उधर हुक हो जाना उन्होंने कि क्या मतलब, ये क्या बात कर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ मार्केट में सबसे प्योर है और 100% प्योर नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूँ। उन्होंने मेरी बात फिर सुननी, मैंने उनको समझाना कि जी ये एजुकेट करना कस्टमर को। मैंने उनको बताना कि देखें जी, जब दूध आता है तो उसके अंदर पानी डलता है, अगर सिर्फ पानी मिला दूध आपको मिल रहा है ना, तो आप इसको गनीमत जाने, दूध के अंदर वैसे ही 97 पता नहीं कितने 90+% पानी होता है। जो जहर होता है वो उसको पानी, क्योंकि आप वैसे दूध में पानी डालेंगे तो वो तो लस्सी बन जाएगा, उसको थिक रखने के लिए वो जो डालते हैं उससे सारी वो जहर बनता है, वो हम नहीं करते। और मैं आपको ये, तो आप एक दफ़ा ट्राई करके देखें, आपको अच्छा लगेगा। उन्होंने ट्राई करना, दूध ऑफ कोर्स प्रोडक्ट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू गेट राइट। तो वो इतना अच्छा प्रोडक्ट था कि वो पहले दिन 2.5 लीटर था, विद इन आई थिंक 1 वीक वी वर एट 120 लीटर्स पर डे। हम मैक्स 450 लीटर पर डे पे गए थे। ये कुछ 6-7 साल मैंने ये किमाक के नाम से लाहौर के अंदर गुलबर्ग कह रहा हूँ, सॉरी, कैंट, कैवलरी और थोड़ा सा हम गुलबर्ग भी गए थे, इधर ही मैंने डिलीवरी की। खा गई आपको? नहीं, नॉट रियली, बोर होकर मैंने बंद कर दी। अच्छा, उसका क्योंकि ग्रोथ में मैं ज़्यादा नहीं, मैं एक जगह पे आके हुआ। लेकिन जब मैंने ये दूध का स्टार्ट किया, मुझे लोगों ने ये बताया कि भाई तू 30 दिन बाद लोगों से पेमेंट लेगा, तुझे तो लोग पैसे नहीं देंगे, दूधी को कौन पैसे देता है, तू क्या किधर फंस रहा है, क्या कर रहा है तू। सही बात है। आई डिड दिस फॉर 6-7 years आई थिंक, 100,000 ऑफ हाउसेस। अब मेरा आप इसका नतीजा देख लें, थाउजेंड्स ऑफ हाउसेस में 3 महीने के बिल हैं जो अभी तक अनपेड हैं, आज तक बस। वाह, क्या बात। और वो तीनों जब उनके घर मेरा बंदा गया तो वो घर पे नहीं थे,
रेंटेड घर थे, छोड़ के चले गए. तो जो छोड़ के जा रहा है, आप बड़ी आसानी से, हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिखाया गालिब गुमान अच्छा रखना चाहिए, आप बहुत आसानी से गालिब गुमान अच्छा रख के कह सकते हैं यार घर छोड़ रहे थे, रेंट का छोड़ के घर जा रहे थे, कहीं भागे नहीं है यार. दोदी किनू याद रहता है घर छड़ के जा रहे हो तुसी. सही बात. तो इतने ज़्यादा नंबर ऑफ बिल्स जो कि ऑन टाइम पे हुए. मैं भी फिर कोई प्रॉपर, मेरा न्यूज़लेटर था, दोदी का कभी न्यूज़लेटर आया आपके घर? मेरा न्यूज़लेटर प्रिंट आउट, हर क्वार्टरली न्यूज़लेटर आता था उनको प्रिंट आउट होके, अंग्रेजी लेता, उर्दू लेता. वो रिलेशनशिप ऐसी बिल्ड हुई उसके अंदर. यहाँ तक बिल्ड हुई कि मैंने उनको कहा कि मैं जी अपनी प्रोडक्ट लाइन ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि ना ये कोई मलाई या कोई चीज़ या ऐसी चीज़ डालूँ. तो ये मैंने सर्वे बनाया है. वही कॉपीराइटर सर्वे करना ज़रूरी होता है, मार्केट का पल्स लेना. तो इसमें से कौन सी चीज़ है जो क्या लाजमी ट्राई करेंगे आप, तो उसको टिक करें. और जो टिक करके, अब मुझे आगे उनको एक्शन ले दवाना था, जो टिक करके देगा उसको महीने का 2 लीटर फ्री होगा. वाह जी वाह. ये मेरी उसके अंदर ऑफर लेटर. बहुत आला. मुझे लोगों की कॉलें आई, मुझे डांट पड़ी. उन्होंने कहा बेटा तुम हमें खत लिखते हो, कहते हो कि हम तुम्हारी फैमिली का हिस्सा हैं, कि माँ फैमिली का हिस्सा है, और हमें तुम ये कह रहे हो कि हमें इंसेंटिवाइज करोगे. हमने ये भरा भी है, फ़ोन पे भी सुन लो इसका जवाब, और बिल्कुल हमें फ्री दूध नहीं चाहिए. तो हम तुमसे क्यों फ्री दूध लेंगे यार. तो ये दोदी के साथ रिलेशनशिप थी उनकी टेक्निकली. तो ये इस तरह के भी लोग मार्केट में मौजूद हैं. मैं बेसिकली जो आप बात कर रहे हो, मैं इससे कभी डिसएग्री नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी मार्केट में बैठा हूँ, छुरे लेके मैंने भी देखे लोगों को. लेकिन ये वाले भी लोग बहुत हैं जो इस तरह इज्जत भी करते हैं जब आप उनको इज्जत देते भी हो, और वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं ऑनेस्टी के साथ. कम होंगे आई गेस, बट आप जब इस नीयत से मार्केट में उतरोगे तो वो तो भाई दुख हमारा ये है ना मोहम्मद भाई. मैं क्यों बात कर रहा हूँ, बिकॉज आई ऑफ्टन फील दिस पैराडॉक्स यार, कि एथिकली चलते हुए हम फिर पीछे रह जाते हैं, और मैनिपुलेट करने वाले रिजल्ट इतना ले जाते हैं, और फिर हमारी ऑडियंस भी मैनिपुलेट होना पसंद करती है. एग्जांपल्स मैंने ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए. बिल्कुल, मैं आई टोटली एग्री विद दैट. मतलब मैंने अगर compete करना है 100 मीटर रेस के अंदर, और अगला रोबोट शूज़ पहन के आ गया जो कि ऐसी कोई चीज़ मार्केट में नहीं है, जस्ट मेड दैट अप, बट यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, और मैं नॉर्मल जॉगरों में हूँ, तो मुझे फिर कैसे दुख हो सकता है कि वो जीत गया. यार वो तो चीटिंग कर रहा है, वो तो जीतेगा, मैंने अपनी रेस भागनी है. सही. तो वही जो हम एज मुस्लिम्स तो बहुत ही आसान, अल्लाह का बहुत करम है, कि अल्लाह का करम है कि हमारे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मौजूद है, हमारे पास कुरान मौजूद है, कि हमें वो डायरेक्शन मिल जाती है, और हमें पता चल जाता है कि रेस है क्या भागने वाली. सही बात. तो वो तो है ही आपके साथ अपनी रेस, अपने नफ्स के साथ रेस है, अपने ये इम्तिहानों के साथ रेस है. तो उसमें ये अगर आपकी प्रायोरिटी ये है कि फॉर एग्जाम्पल I want to be the richest or want to be the most famous or whatever, तो अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी ये है तो फिर तो जो मर्जी करो. सही. अच्छा, इतनी अच्छी बातें ना करें, उठाए जाएंगे, गोली शोली बज जाएगी आपको. थोड़ा सा हमें चलिए गंदी बातें लिखी हुई आपने. मैं वो टाइम आपसे गंदी बातें सीखे जो मैं लिख रहा हूँ. चलो एक और पैराडॉक्स की बात करते हैं. हमारे जितने भी मोहम्मद भाई स्कूल में टीचर थे ना, दे वर ब्रोक देमसेल्व्स. ठीक है, कुछ भी उनको कोई फाइनेंशियली वो इतने नहीं थे. जिस डॉक्टर ने हमें पैदा करवाया, जिस नर्स ने पकड़ा, वो भी ब्रोकन थी बेचारी. ठीक है ना. हमारे पेरेंट्स भी पाकिस्तान की पहली जनरेशन थे, उन्होंने भी जो मिला कर लिया. ठीक है. अच्छा, अब एक उस्ताद होता है यार, उसके अपने रिजल्ट क्रिएट नहीं हो रहे, वो दूसरों को लगा हुआ है कि यार तुम ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो. ठीक है. आई एम एन इंजीनियर, और हमारी यूनिवर्सिटी में जितने भी अब टीचर हैं, दे हैव नेवर एवर वर्कड इन इंडस्ट्री, एंड वी हैव मैनी सोशल इन्फ्लुएंसर्स whose own business actually sucks. We have freelancers जिनकी अपनी प्रोफाइल्स नहीं चलती, एंड वी हैव मैनी ट्रेनर्स जिनमें खुद शायद प्रोक्रेस्टिनेशन के जरासीम हों, और वो दूसरों कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म करें. आप क्यों हंस रहे हैं? मैं आप क्यों हंस रहे हैं? ठीक है. तो इस तरह की चीजें हो सकती है ना. ठीक है. तो ऐसा अगर हो तो बेचना चाहिए. 100%. मैं आपको बताया था आपको. और भी बातें हो सकती हैं, लेकिन इसका जो पंच लाइन है वो सिंपल सी है. हाँ. आपके पास गाड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह. गाड़ी ठीक कराने जाते हैं जी. मैकेनिक के पास क्या वही गाड़ी है? नहीं. तो उससे कैसे ठीक करा लेते हैं? उससे काम आता है ना भाईजान. रेस्ट माई केस. मैकेनिक की अपनी गाड़ी होना दूर की बात, मैकेनिक की कभी कभार अपनी गाड़ी भी ख़राब होती है, लेकिन वो आपकी गाड़ी ठीक कर देगा. दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. ये ज़रूरी नहीं है कि आप उससे सीखें जिसने वो किया हो जो आप करना चाह रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है.
لیکن اس سے سیکھ لیں جو وہ کرنا چاہ رہا ہے اور آپ نے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس نے وہ کیا ہوا ہے, اس سے فائدہ جلدی آ جائے گا. ایک چیز, ایک یہ پوائنٹ کہ میکینک سے آپ گاڑی ٹھیک کراتے ہیں, آپ کے پاس مرسیڈیز ہے, آپ کے پاس پورش ہے, آپ جا کے کہیں میرے میکینک نے آج تک پورش نہیں چلائی, انہوں کی پتہ کہ میں ٹھیک کرنی ہے. صحیح بات, ایسے نہیں کبھی کہیں گے آپ, بیکاز دیٹس ناٹ ہاؤ. یہاں پہ کیونکہ وہ ایک شک اور انٹرنیٹ اور محبت اور پیار لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے, تو اس طرح کے وہ سوال کرتے ہیں وچ آر ایکچولی فیئر کویسچنس ٹو آسک. اف یو آر میکنگ دا کلیم کہ کاپی می, اف یو آر میکنگ دا کلیم کہ یار مینو فالو کرو, اے ویکھو, تو پھر تو بڑھ گئے آپ. صحیح ہے, پھر تو بھائی پھر وہ ٹھیک ہے کر کے دکھاؤ, پھر ہونا چاہیے. دیکھو میں ارب پتی ہوں, تمہیں بھی بنا دوں گا کروڑ پتی, تو وہ تو پھر آپ کو دکھانا پڑے گا کیا ارب پتی ہیں کہ نہیں. صحیح ہے. بٹ پرسنلی ذاتی طور پہ میں نے تو کبھی یہ کلیم الحمدللہ کیا ہی نہیں کہ ڈو واٹ آئی ایم ڈوئنگ, کبھی بھی. مطلب میں الحمدللہ آئی ہیو کوچڈ CEOs 1-on-1 کوچنگ آف $1 billion کمپنیز. ماشاء اللہ, دے ہیو اسٹیڈ ود می فار ناؤ 3 years, اور بھی ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں. ان کو میں بتاؤں گا کہ بزنس کیسے چلانا ہے, اور انہیں 200 بندہ رکھے ہے, میں 5 بندے تو ٹیم بدھی نہیں میری, میں اس کو بتاؤں گا کہ ٹیم مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. بات تو ٹھیک ہے, بالکل بھی نہیں. میں اس کو بتاؤں گا کہ بھائی آپ کا کام ہے ٹو فائٹ, میرا کام ہے آپ کی بندوق بتانا کہ یار یہ والی نہیں, اس جنگ میں نا یہ والی چلے گی, یہ والی. بات یہ ہے کہ اگر میں رزلٹ نکلوا سکتا ہوں, آئی ایم دا رائٹ پرسن, آئی ایم دا رائٹ پرسن. ٹھیک ہے. اگر اس کا مسئلہ ہوئی, اس کی گاڑی ٹھیک ہو رہی ہے, تو نو ون آسکس. صحیح ہے, پہلی بات. اور اس کا فائنل پوائنٹ ٹیچر کی عیاشی ہوتی ہے. مطلب سارے کا سارا مدعا اسٹوڈنٹ پہ. ہاں, دے شوڈ ٹیک دا ریسپانسبلٹی. میں نے اگر میں ایز اے ٹیچر مارکیٹ میں اترا ہوں نا, آپ بھی اگر یونیورسٹی کے پرانے وقتوں کے اینگل سے دیکھیں کہ جی ٹیچرز ہیں, آج کل کے دیکھیں کوئی کوچ ہے یا کورس بیچ رہا ہے, ایسا کی کوئی چیز علم بیچ رہا ہے جی, تو میری تو عیاشی اس طرح ہے کہ میں نے نیک نیتی سے اس کو بتانا ہے جو اس کو ہیلپ کر سکتا ہے, لیکن کنواں نہیں جا سکتا پیاسے کے پاس. یہ کنویں میں سکت ہی نہیں ہے. پیاسے پہ سارا مدعا ہے کہ وہ جائے گا کنویں کے پاس. ٹھیک ہے. مطلب دنیا کا سب سے بڑا ٹیچر کون گزرا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ان کو اللہ تعالیٰ کیا تسلی دے رہا ہے قرآن میں, وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ہلاک کر لو گے خود کو, تمہارا کام ہے صرف کھول کھول کے بتا دینا, بس. ہاں, کنونس نہیں کر سکتے ان کو, کچھ نہیں کر سکتے. وہ پروفٹس کو جو دنیا کے سب سے بڑے ٹیچر گزرے ہیں, ان کو کیا سب سے بڑا تانا آتا تھا, تمہارے پاس کیوں نہیں سونے کے یہ پہاڑ, ہاں تمہارے پاس ہی کیوں نہیں چیزیں. طائف والوں نے کہا کہ یہی ملا تھا, نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ ہر پروفٹ کے ساتھ ہوا, اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ میں سکھایا ہے, بتایا ہے. وہ یہی نظر آتا ہے مجھے آج کل کی ماڈرن ٹرمینالوجی میں, اس کو میں اگر بات کروں کہ ٹیچر کی عیاشی ہے. اس کو اچھی چیز ملی, اس نے اچھی چیز شیئر کر دی, تو کیوں نہیں کرتا, تو کیوں نہیں فلانا. یار اگر وہ کر رہا ہے تو وہ اس کا بیچنا اس کا آسان ہو, اس کے لیے پرسویژن آسان ہو جائے گی, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے پھر بھی آپ کو سکھا نہیں سکتا یا آپ سیکھ نہیں سکتے. تو اس لحاظ سے تو the issue is always the responsibility is always with the student, it has to be. اور یہ میں نے دیکھنا ہے کہ اگر میں کسی سے سیکھنے جا رہا ہوں تو میں یہ نخرہ پھر برداشت نہیں کر سکتا. میرے بھائی نے فائنل پوائنٹ اس کا کہ کالج میں ہم تھے نا, تو ہمارے ایک ٹیچر تھے, اور آپ کو پتہ ہے کالج میں پھر ایسے ٹیچر ہوتے ہیں جن کے آپ نام رکھ لیتے ہیں اور ان کا پھر ایسا ہوتا ہے. تو اب میرا بڑے بھائی سے نا بات ہو رہی کہ میرے کالج میں فلانا ٹیچر ہے, میں نے بھی کمپیوٹر سائنس پڑھا ہے, میرے بھائی نے بھی کمپیوٹر سائنس کیا ہوا تھا, تو ان سے ہوتا ہے کہ وہ ہم فلانا سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں ان سے. تو وہ ٹیچر جو ہے نا, میں نے ان کا جو نک نیم تھا نا وہ لیا, وہ بڑا ہی بھیانک سا نک نیم تھا. ہاں نہیں خیر چھوڑے. تو میں نے کہا ان سے ہم نے نا وہ پڑھانے آتا ہے ہمیں, تو وہ ہاں وہ بھی ایسے, کیونکہ وہ ایسا نک نیم تھا, وہ بھی تھوڑا سانس پڑے. تو انہوں نے ایک بات کی, ابھی تک مجھے یاد ہے, کہتے یار اگر تو اپنے استاد کا مذاق اڑائے گا نا, سیکھ نہیں سکے گا اسے. کہہ کے آگے چلے گئے. صحیح یار وہ چپک گئی بات. میں کہا یار یہ کیا بات ہے, وہ اور وہ بالکل برحق بات ہے کہ وہ سبجیکٹ میں نے نہیں سیکھا صحیح طرح. لیکن ذمہ داری اسٹوڈنٹ کی ہے. اف یو وانٹ ٹو لرن سم تھنگ, یو ہیو ٹو بی اوپن ٹو ریسیونگ انفارمیشن. باقی آپ کچھ بھی اگر آپ کو خیر ملا ہے تو اس کو بانٹیں, مفت بانٹیں, پیسے لے کے بانٹیں, سکھائیں, انسٹیٹیوشن بنائیں, جیسے بھی ہے وہ ایک پورا پیرافرنیلیا کھڑا کریں. بٹ وہی بات ہے کہ اف یو آر ٹیلنگ پیپل کہ کاپی می, دین آف کورس یہ بات آئے گی کہ یار ڈو یو ہیو دا ریزلٹس. تو اسی لیے لوگ فیک کرتے ہیں, پھر وہی دنیا کھل جاتی ہے, وہی نیگیٹو لوگوں کی دنیا آ جاتی ہے کہ وہ فیک کرتے ہیں آ کے انسٹاگرام پہ جی تصویریں, یہ جو وہ دنیا چلتی ہے نا کہ دے ول شو دیئر فیک لائف اسٹائل سو دے کین سیل یو سم تھنگ. Once again, that is again manipulation, as I said. That is 100% manipulation from the sense of کہ بالکل یہ ایک بدنیتی ہے, اس کے جھوٹ بولا جا رہا ہے باقاعدہ طور پہ. میں بات مانتا ہوں, سوری ٹو انٹرپٹ مومق بھائی,
جب لڑکی کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا ٹھیک ہے تو وہ اپنا جسم دکھاتی ہے, اور جب ہم لڑکوں کے اندر انٹرنلی کچھ نہیں ہوتا تو ہم گاڑی دکھائیں گے, جہاز دکھائیں گے, ٹھیک ہے, ہر کوئی گرانٹ کارڈون بنے گا, ٹائی لوپس بنے گا, ہمیں یہی چیزیں جو ہے نا ہم کرتے ہیں. بٹ کیا کریں, ہیومن نیچر جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان جلد باز ہے, تو اسی چیز کو یہ لوگ جو ہے نا بھائی بس کیش کرتے رہتے ہیں. اور آپ نے جو بات کی نا ذمہ داری کی, میں اس میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا یہ چیز کہ انسان اور شیطان میں مومق بھائی کیا فرق ہے. شیطان نے بھی غلطی کی, انسان نے بھی غلطی کی, دونوں کی سٹارٹنگ قرآن پاک میں انٹروڈکشن غلطی سے ہے نا. ہم نے شجر ممنوع, ٹھیک ہے, شیطان بھائی جان نے کیا کہتے ہیں سجد میں نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اب اس کے ریسپانس دیکھیں نا جی, ابلیس بھائی نے کیا کہا, قال فبما غویتنی, میں غلطی کی تھی میں تو کرائی گئی ہے بھائی جان, ٹھیک ہے. اور آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا, کہ مجھے کو سکھا دے کہ میں تیری توبہ کر سکوں. ہاں, انہوں نے بھائی جان اپنی غلطی کو مانا. حضرت یونس بھی کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ بھائی اللہ تو پاک ہے, میں تو غلطیاں کرنی ہی کرنی ہیں نا, ٹھیک ہے. یہ اس چیز پہ اسٹوڈنٹ کو آنا چاہیے ایک تو, کہ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, یہ جو ایک ٹرم کوائن ہوئی ہے, آپ بھی فیس کرتے ہوں گے اس چیز کی, چورن ویچ, منجن ویچ, ٹھیک ہے. یہ کیوں ہے؟ اسی وجہ سے کہ ہم ذمہ داری خود قبول نہیں کرنا چاہتے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ایوری بڈی اس کی نظر جو ہے نا ہماری جیب پہ ہی ہوگی. یور اسٹینس نہیں اس میں بالکل. اور اس میں جو بھی کوئی چیز آگے آپ بیچ رہے ہیں نا, آپ مطلب اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہر بندے کو نا مارکیٹ میں کوئی نہ کوئی چیز بیچنے جانا چاہیے, ٹھیک ہے. دیٹ از اے ویری بگ پارٹ آف لرننگ اینڈ اخلاق اینڈ ہاؤ ٹو سیمولیٹ دیز آئیڈیاز ان یور ہیڈ. یہ تو ہوگا. اور اس میں جو چند ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ شروع میں مجھے کہہ رہے تھے کہ یار تو کی ڈرامے بازی ہے, تو چورن بیچ رہے ہیں, تو چھلانا آ گیا, تو بھی ایک اور آ گیا, ایک اور آ گیا, ٹھیک ہے. بعد میں وہ بڑے اچھے کلائنٹس بھی بن گئے جب ان کو ہوا کہ نہیں یار یہ وہ. بٹ جنرلی میرا جو اس کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یار اگر کوئی اس طرح سے آ رہا ہے نا, تو یار میں تو ان کے ساتھ ویسے ہی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ایک کپ چائے نہیں پیوں گا ایسے لوگوں کے ساتھ. تو میں ان کو اپنا اسٹوڈنٹ کیوں بناؤں گا یا اپنا کلائنٹ کیوں بناؤں گا, میں ان کے ساتھ کام کیوں کروں گا. تو مطلب میرا سمپل سا اصول ہے, اگر مجھے آپ نے کسی جگہ سے بھگانا ہے نا, تو وہاں پہ جو نارملی سیاست ڈسکس ہوتی ہے, جو نارملی جس طرح ایک بحث ہوتی ہے, کیوں سیاست ڈسکس کر لیں یا کسی بندے کی غیبت شروع کر دیں, دیٹ از دا ایزیسٹ وے ٹو گیٹ اٹ آف می. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر میں ادھر اتنا حساس ہونے کی کوشش کر رہا ہوں, اتنے گارڈز اپنے کھڑے کیے ہیں, میں اخلاقی طور پہ بھاگنے کے طریقے ڈھونڈے ہوئے میں نے, تو یار جو یہ کہہ رہا ہے چورن کہہ رہا بھائی آپ جیسے اور بھی بہت ہیں جو کہ بڑا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, یو آر آبویسلی ناٹ مائی آڈینس, سو ریلی ڈونٹ کیئر وٹ یو تھے. تو لیکن ان کی میں بات یہ بالکل سمجھ سکتا ہوں کہ ڈسٹرسٹ ہوتا ہے مارکیٹ میں. آف کورس وہ جاتے ہیں 10 بندوں سے ملتے ہیں, 8 2 نمبر ہوتے ہیں, تو وہ 2 والے رگڑے جاتے ہیں نا پھر. اور یہ بھی ایک انفارچونیٹ ایک اصول ہے, مطلب ناکا لگے گا نا اگر, تو ناکا لگتا ہے وہ جو 1% پاگل کے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے, ان 1% کے لیے پورے 99 جو ہیں وہ پھر سفر کرتے ہیں. تو یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے. میں اس کو ایسی دیکھتا ہوں. میں اس کو مطلب اصل میں نے شروع میں ٹریننگ جو ملی مجھے, کیونکہ میں یوٹیوبر تھا, تو یوٹیوبر کی تو سب سے پہلے تھک اسکن ڈیولپ ہوتی ہے نا. تو پہلی ٹریننگ کا ایسا تھا کہ اگلوں کی جو تنقید ہے اس پہ کان نہ دھرو, اسی طرح کی چورن بیچن آ گیا ہے کہ کر رہے ہیں. اچھا, لیکن یہ انکمپلیٹ ایڈوائس ہے. اوکے, کمپلیٹ ایڈوائس یہ ہے کہ پھر اگلوں کی تعریف بھی اسی طرح ہی آپ نے نہیں سننی. ایگزیکٹلی, یہ زیادہ خطرناک. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نیگیٹو کو مائنس کر دیں اور پازیٹیو کہیں کہ واہ واہ جی میری کیا بات ہے. تو وہ اتنی آپ کی مسخ ہو جائے گی پرسنالٹی. اور یہ میں نے بھی فیس کی کہ مجھے جی اگر یونیورسٹیز پہ بلا رہے ہیں, میرے ٹور چل رہے ہیں جناب, میں کبھی پشاور جا رہا ہوں, تو کبھی جی کراچی جا رہا ہوں, پیڈ ٹرپس پہ جا رہا ہوں, جی آگے جی انفلوئنسر آ گیا, فلانا آ گیا, جی 10 سال اینج کرو اینج کرو اینج کرو. ہم لے کہ اچھا مجھے تو پتہ ہے بڑا, مجھے تو پتہ ہے. تو جیسی کسی نے کہہ دیا مجھے پتہ ہے, وہ اس کو کچھ نہیں پتا. تو یہ وہ تھا کہ آئی واز ایکچولی بلیونگ واٹ پیپل ول انٹروڈیوسنگ می ایز. ٹھیک ہے نا. تو آئی ہیو ٹو, اگر if I have to get rid of the negative, the positives should be treated the same. کہ just feedback, both are feedback. اگر کوئی دونوں میں سے کوئی ایسی چیز ملتی ہے کہ جو میرے آگے سفر میں مجھے ہیلپ کر سکتی ہے, well and good. invariably نہیں ہوتی. وہ ذرا آپ کی خوش اخلاقی دکھا رہا ہوتا ہے اگلا, وہ اپنا اخلاق دکھا رہا ہوتا ہے دوسرا, دونوں لگے ہوئے. آپ کا کہیں اور. صحیح, الحمدللہ میں بھی اس چیز سے بڑا آزاد ہو گیا ہوں. مجھے کوئی
پازیٹیو کو بات کہتا ہے میرے پہ اثر نہیں ہے, تنقید کرتا ہے میں تھوڑا سا سننے بیٹھ جاتا ہوں کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے, یہ چیز ہوتی ہے. اور ہمارے میوچل فرینڈ جو ہے نا انہوں نے مجھے ایک عربی میں اس کا ایک حل بتایا تھا, البلاک. ٹھیک ہے جی, اشرف چودھری صاحب کہتے تھے کہ ہمارے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کسی کو ہمارے خلاف بکواس کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو لٹرلی کوئی ضرورت نہیں ہے. they are not your buyers. They could be a good buyer for someone else, but they are not your buyers. ٹھیک ہے نا, they don't pay your bills. تو ان کو سمپلی جو ہے نا بھائی, اور میں تو اس کو اور بھی زیادہ وہ جنرلائز کر کے دیکھتا ہوں. بائرز بالکل آف کورس میکس پرفیکٹ سینس, اس کو اور جنرلائز کریں, دے آر ناٹ یور کمیونٹی, دے آر ناٹ وہی, مطلب میں نے جس طرح آپ شروع میں بات کی کہ میں ان کو, آپ ان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے گپیں نہیں لگائیں گے تو یہ کیوں آپ کے کلائنٹ بنیں گے کہ پیسے دو تو آپ اپنے اس کو برداشت نہیں, یا تب بھی نہیں برداشت کرتا ایسے لوگوں کو, تو نہیں کرنا چاہیے. ریدر کر جاتے ہیں لوگ, کبھی کبھار مجبوری ہوتی ہے تب بھی کرنا پڑتا ہے, دیٹس فائن. بٹ جنرلی اسپیکنگ وہ جو کمیونٹی کا ایلیمنٹ ہے وہ ایک اچھا جنرلائزیشن کا کانسیپٹ ہے کہ آپ ایک مشن پہ ہیں. وہ مشن ایک پروڈکٹ کا بیچنا ہو سکتا ہے, آپ کو کہ کچھ ہمارا مشن جی خدا کرے تو یہ تیرے مقام سے آ گیا ہے, تو اس مشن میں جو حامی بھر رہا ہے وہ کمیونٹی کا حصہ ہے. تو وہ حامی وہی بھرے گا جو اس طرح کی پازیٹیوٹی تھوڑی سی قبول کرنے کو راضی ہوگا, اور نیگیٹیوٹی جو ہے وہ آٹومیٹکلی پھر وہ آٹو فلٹر ہے نا, آٹو کوالیفائر ہے. تو بالکل جو چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ البلاک آپ نے کرنا ہوتا ہے, اور بالکل صحیح, وہ بالکل صحیح ہے. ایگری ود دیٹ. سر ایک تو اب میں چاہوں گا کہ جس میں آپ کی کور ایکسپرٹیز ہے نا جی, یہ جو پروکریسٹینیشن کے جراثیم ہیں, ہمیں کچھ کہتے ہیں لوگ کہ کتے کی طرح کام کے پیچھے پڑ جاؤ, کئی دفعہ سستی کتے کی طرح ہمارے پیچھے پڑ جاتی ہے. اس کا ایک حل تو ہمیں مرشد شان کووی صاحب نے 4DX بتایا تھا. ٹھیک ہے, 4 ڈسپلنز آف ایگزیکیوشن. ٹھیک ہے, جیسے آپ کا K2T2MS ہے, یہ علامہ اقبال مرشد صاحب نے ہاں K2T2MS ہے, ویسے ان کا 4DX ہے. آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی حل ہے؟ بتائیں کیا حل کیا ہے. کوئی بھی پرابلم آتی ہے اس کو دیکھیں کہ یہ پرابلم بذات خود کچھ نہیں ہے, یہ کسی چیز کا سمٹم تو نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے, سر میں درد ہے تو سر میں درد ہے جی, کیا یہ پرابلم ہے یا یہ کسی چیز کا سمٹم ہے کہ بیگم نے ستایا ہوا, فار ایگزامپل. ٹھیک ہے, یا بیگم ستا رہی ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ سمٹم تو نہیں ہے کہ سر میں آپ کے درد رہتا ہے ہر وقت. اچھا, لیکن یہ ایک فریم ورک ہے جسٹ ٹو ڈائیو ڈیپر انٹو سم تھنگ. جب آپ یہ چیز سستی کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو بہت جلدی آپ کو اس کا سلوشن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. سستی جس طرح ڈارکنس ہوتی ہے, ڈارکنس بذات خود کچھ نہیں ہے, اٹ از ایبسنس آف لائٹ. سستی بذات خود کچھ نہیں ہے, اٹ از ایبسنس آف کلیئرٹی. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں, پتہ ہونے سے صرف فرق نہیں پڑے گا, وہ جو کیوں ہے کہ آپ اس کے اندر جان ہے, تو پھر سستی نہیں ہوتی. اگر آپ کو کوئی اسپورٹس کھیلنے کا کسی کو اگر شوق ہو تو اسپورٹس کھیلتے ہوئے یا ویڈیو گیمس کھیلتے ہوئے آپ کو سستی نہیں محسوس ہوتی, کیونکہ وہ دل چاہ رہا ہوتا ہے نا. سستی اسی وقت آتی ہے جب دل نہیں چاہ رہا. اس کا کیا کریں؟ تو دل کس کا ہے؟ اگر آپ کا اپنا ہے تو آپ کے قابو میں ہونا چاہیے. اس کے بھی طریقے ہیں. اس کو قابو میں کرنے کے لیے آپ اس پرپس میں جس کے اوپر آپ سست ہو رہے ہیں اس کے اندر آپ نے جوس بھرنا ہے. اچھا, اور وہ جوس بھرنے کا جو مطلب ایک طریقہ ہے, میں اس کو وپ کہتا ہوں, WIPP, کہ وپ اپ یور ریزنز اینڈ وپ اپ یور گولس, تاکہ وہ ان کے اندر ہم پش موٹیویشن پہ لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ویڈیو دیکھ لی, باہر سے کوئی کسی کا سن لیا لیکچر, کوئی بات ہوگی, موٹیویٹ ہو گئے. موٹیویشن تو ویسے ہی ایک لفظ ڈکشنری سے نکال دینا چاہیے. تو ایک انٹرنزک ہوتی ہے, اندر سے جو آتی ہے, وہ پل موٹیویشن ہوتی ہے. آپ کو کوئی چیز کھینچتی ہے, کچھ بلاتا ہے آپ کو. وہ بہت دفعہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں نہیں پتا, لیکن ہمیں اس چیز سے بڑا پیار ہے, اس فلانے مشن سے یا فلانی گیم سے یا فلانے بڑے گول سے یا اس چیز سے. یہ اصل میں ان کو آپ اسٹڈی کریں تو ان سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. وہ بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں, اس کا فریم ورک بنا سکتے ہیں, اسٹیپس بنا سکتے ہیں. اس اسٹیپس میں یہ ہے کہ وہ جو پرپس ہے, ان کے پرپس از ویری ویری ایموشنل فار دیم. تو اس کو ایموشنل اب کیسے کرنا ہے, اب پھر یہ سوال ہے. مطلب آپ دیکھو ہم نے لڑی کہاں سے اسٹارٹ کی تھی کہ لیزینس از اے سمٹم, کہ کلیئرٹی نہیں ہے. کلیئرٹی لانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایموشنز بھر لو اس کے اندر. اب ایموشنز کیسے بھرنے ہیں, یاد رہے کہ ہم یہ کیوں بھر رہے ہیں, تاکہ ہم جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر جائیں اور سست نہ ہوں. ٹھیک ہے, اب ہم ایموشنز کیسے بھریں گے. تو ایموشنز کیسے بھرتے ہیں آپ, کہ آپ پہلے اس کا وجہ دیکھتے ہیں, یہ کام جو کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں, اور اس وجہ پہ سوچتے ہیں. اور صرف سوچنے کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں, آپ باقاعدہ لکھتے ہیں. آپ
اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیوں ضروری ہے آپ کے لیے, وائی آر یو ڈوئنگ دس. پھر وپ میں آئی آتا ہے, ایک آئی ہے کہ اس کو پھر آپ اپنی شناخت سے جوڑتے ہیں, آئیڈینٹی سے جوڑتے ہیں. بہت پاورفل یہ ایک انٹرنسک موٹیویشن ہے کہ آپ کی شناخت اس کام کے ساتھ جڑ جائے. مثال کے طور پہ اگر آپ کی شناخت میں مسلمان ہونا اوپر ہے تو نماز مس ہونا بہت مشکل ہو جاتی ہے. پھر وہ یہ نہیں ہوتا کہ میں پڑھ رہا ہوں نماز, وہ ہوتا ہے میں کیسے ہو سکتا ہے یار نہ پڑھا, ٹھیک, کیونکہ آئیڈینٹی جڑ گئی. اب پھر وہ 2 پیز آ گئے. پوری انسانیت 2 ان موٹیویشنز پہ انٹرنسک پہ چلتی ہے, پین اینڈ پلیجر. ٹھیک, یہ آپ نے اس گول کو کرنے کا کیا پین ملے گا آپ کو اگر نہ کیا, صحیح, اور کیا پلیجر ملے گا اگر کیا. پلیجر پہ تو سارے فوراً جڑ جاتے ہیں نا کہ بھائی کروڑ روپے آئے گا تو میں یہ کروں گا, ویٹ لوز کروں گا تو میں شادی پہ ایسا لگوں گا. وہ پلیجر تو ہم فوراً سوچ لیتے ہیں, پین بھی سوچو, اور یہ سوچو زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. آف کورس پین از آلویز اے بگر موٹیویٹر. ٹھیک ہے نا, جنت کے لیے کم لوگ کوشش کرتے ہیں, جہنم سے بچنے کے لیے زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ نے بھی اسی طرح فنڈامنٹلز پہ ہمیں رکھا ہوا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم اس نے بنایا, اسے پتا کیا بنایا. تو وہ اس کانٹیکسٹ میں جب بھی آپ کسی گول میں بیٹھ کے یہ چھوٹا سا کام کر لیں گے, جب نیت بنا رہے ہیں جب اس نیت کے اندر یہ وپ ڈال دیں گے تو سستی بہت کم ہو جائے گی. اگین اٹ از اے کانسٹنٹ بیٹل. یہ مطلب کیونکہ میں نے ان استادوں سے یہ چیزیں سیکھی ہیں جو کہ شروع مطلب وہ یہ خود بتا دیتے تھے کہ بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے میں سستی نہیں ہے, تو آف کورس میں یہ نہیں کہہ رہا میرے میں سستی نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار یہ فریم ورک ہے, جب یہ میں کر لیتا ہوں نا تو پھر سستی نہیں رہ جاتی. پھر اگلے کہتے ہیں یار تو اتنے ٹائم تک میں آئندہ, تو پھر کہتے ہیں یار تیرے سے انرجی نہیں مکتی یار, اتنی انرجی فلانا. پھر اس طرح کے کوٹ اینڈ کوٹ کمپلیمنٹس آنے لگ جاتے ہیں جو کہ اگین شوڈ فالو آن لونگ, کیئرنگ اینڈ ڈیف ایئرس. ٹھیک ہے, کمپلیمنٹ بھی اینڈ تنقید بھی, لیکن وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اٹس ورکنگ. تو یہ ایک موٹا اس کا ایک طریقہ ہے. اس میں بھی آپ اگر دیکھو نا کہ ہمیں اصل میں وہی ہے کہ یہ چیزیں ہمیں نہیں سکھائی گئیں, جس وجہ سے ہم یہ سکھانے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ بھی سوال جزاک اللہ آپ نے کیا کہ ہم یہ موقع ملا ڈسکس کرنے کا, کہ یہ جو بھی میں نے ساری باتیں کی نا آپ سے, ایک پورے اسٹیپس بنائے ہیں, اس کو بریک کیا ہے کہ جس لیزی سے کلیئرٹی سے ایموشن سے کیسے ڈالنا ہے, وپ کرنا ہے. یہ پورے اسٹیپس ہیں, یہ کتابوں میں لکھے ہوئے, لوگوں نے بتائے ہوئے, استادوں نے سکھائے ہوئے ہیں. کنواں نہیں آئے گا پیسے کے پاس, پیسہ جائے گا کنویں کے پاس. اچھا جی اب آپ نے سن لیا, آپ نے دیکھ لیا, میں نے بھی سمجھ لیا, اب کرنا کیسے ہے. یہ کیا ہے, یہ کام نہیں کیا ابھی آپ نے, یہ تو نیت بنائی ہے. ہم نے ہمیشہ سے سنا ہے کہ جی نیت اچھی ہونی چاہیے, نیت صاف ہونی چاہیے, نیت پاک ہونی چاہیے. یہ نیت سازی کی ہے آپ نے, یہ ہوتی ہے نیت سازی. آج کل کے دور میں اگر کوئی کہے گا نیت اپنی صاف رکھو, تو میری لمیٹڈ نالج میں یہ ہے کرنے کی چیزیں کہ آپ اس پہ اپنی نیت کو صاف کر رہے ہیں. تو یہ اسے صاف کرنے کا طریقہ ہے, اس کے وائے پہ فوکس کر رہے ہیں, اس کو آئیڈینٹی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, اس کی دیکھ رہے ہیں کہ کیا تکلیف ہوگی مجھے اگر یہ میں نے نہ کیا, کیا مجھے خوشی ملے گی اگر یہ میں نے کر لیا. انہی 4 چیزوں کے اندر آپ کو سارا ایون فنڈامنٹل آف آل فنڈامنٹلز قرآن کے اندر بھی آپ کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں کہ آپ کے شناخت سے اللہ تعالیٰ آپ کو جوڑتا ہے, بتاتا ہے کیوں تمہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کرنے کو, پھر بتاتا ہے اگر نہ کیا کیا ہوگا, اگر کیا تو کیا ہوگا. وہی فنڈامنٹلز ہیں, ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ یہ نیت سازی کی ہے آپ نے, اور ہم ایز ہیومنز اس ٹرائنگل کے اندر بندھے ہوئے ہیں. اب امیجن کریں کہ ایک ٹرائنگل ہے, نیت, عمل, اجر, یہ ٹرائنگل ہے. آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں, سب سے امپورٹنٹ کیا ہے, اس سے پتہ چل جائے گا آپ کو, کیونکہ ہم نے ابھی نیت پہ کام کیا, جو ساری بات کی ہے. ٹھیک ہے, کیوں کیا؟ تاکہ ہم عمل کر سکیں, تاکہ ہمیں اجر مل سکے. ٹھیک, جو اس کے اندر ٹرک ہے جو مالک نے سکھائی ہے, مالک نے کہہ دیا کہ اجر کی فکر نہ کرو, آخرت میں کیا پرکھا جائے گا. اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل ہے کیا. آخرت میں آپ کا جو رزلٹ لائے ہیں دنیا میں وہ نہیں پرکھا جائے گا. انٹینشن, بہت اچھی بات کی آپ نے, انٹینشن بھی نہیں پرکھی جائے گی. اوکے, یہ بھی تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ ہم دیکھتے ہیں. دار و مدار نیت پہ ہے. یس, پرکھا کیا جا رہا ہے؟ عمل کو پرکھنے کے لیے ہمیں نیت دیکھنی پڑ رہی ہے. نہیں, جو میزان میں رکھا جائے گا وہ نیتوں کا وزن ہے یا اعمال کا وزن یا رزلٹ کا وزن؟ اعمال کا وزن ہے. وہ عمل کا وزن ہے یا رزلٹ کا وزن؟ عمل الصالح. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کے اعمال کا وزن ہے. ٹھیک ہے, اب اعمال کا کتنا وزن ہے, ہاں, اس کو پرکھنے کے لیے نیت دیکھی جائے گی. اگر اعمال نہیں ہے, نیت ہی نیت ہے, ہاں, کچھ نہیں پرکھا جائے گا. Yeah, that's good. That's something. Making sense? Yes. اب
اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد کر دیا اجر کی فکر سے, اور اس آزادی کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے, اجر سے مراد میرا رزلٹ, کہ آپ نیت کرتے ہو, عمل کرتے ہو, عمل اس لیے کرتے ہو تاکہ اس کا کوئی اجر ملے دنیا میں اور آخرت میں. دنیا کے اجر سے اللہ نے ہمیں اس طرح آزاد کر دیا ہے. حضرت یوسف کے زبان سے ہمیں سکھلایا ہے اللہ تعالیٰ نے, لا یضیع اجر المحسنین, کہ اجر ضائع نہیں ہوتا خوبی سے کام کرنے والوں کا. صحیح. یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ اب دنیا میں دیکھتے ہیں ہمارا رزلٹ ضائع ہو رہا ہے. صحیح. ہم محنت کر رہے ہیں, نیت بھی صاف ہے, کم نہیں ہو رہا, ٹکر ماری جا رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے فکر نہ کر, آخرت سے پورا کر دیں گا تینوں. صحیح ہے. تو آپ کو فوکس مل گیا کہ آپ نے عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, مرشد صحیح فرما گئے تھے. ٹھیک ہے, تو اس کو صحیح کرنے کے لیے نیت ٹھیک کرنی ہے. تو جب ہم لیزینس کو ریموو کرنے کے لیے کوئی یوٹیوب ویڈیو دیکھتے ہیں, کوئی پوڈ کاسٹ سنتے ہیں, کوئی کورس بھی ایون خریدتے ہیں, یہ ہمیں ہر حال میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ابھی ہم صرف نیت سازی کر رہے ہیں, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ضروری ہے, لیکن زیرو وزن ہے اس کا اگر عمل نہیں ہوگا. عمل کرنا ہے. تو میں بھی جب اپنے لوگوں کو بھی, اسی لیے میں یہ اس پہ اس طرح ایمفیسس دے رہا ہوں کہ بھائی جان آپ بھوکے ہو نا, صرف لب لو گے کھانا. صحیح ہے. مجھے نہیں بتانے کی ضرورت, ادھر فریج ہے, ادھر فلانا ہے, اوپر چمچی پڑی ہے, نیچے کافی ایسے بنانی ہے, یہ ریسیپی ہے, یوں کرو, یہ کرو, وہ کرو, یہ مجھے نہیں بتا. اگر بھوک لگی ہے نا تو کھانا لب لے گا بھائی. تو وہ جو بھوک پیدا کرنا ہے نا, اور پھر اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے, کیونکہ بھوک کراتی ہے عمل آپ سے, پھر اس لیے وہ پوری ہو جاتی ہے, وہ نیت جو ہے وہ کار فرما سامنے آ جاتی ہے. تو اس لیے دا فوکس ہیز ٹو بی, آئیڈینٹی جو بنانی ہے نا وہ کرو کی بنانی ہے. کرو مطلب ایکشن اورینٹڈ, کرو آدمی ہے. ٹھیک ہے, مجھے بڑی یہ پیارا لفظ لگتا ہے اس کا, ڈوئر. ٹھیک ہے, تو آپ ڈوئر ہیں, تو ڈوئر جب کام کرتا ہے تو وہ کام کرتا ہے, اور کام کرتے ہوئے اس کو کیونکہ کام کی فکر ہوتی ہے, کیونکہ وہ ڈوئر ہے تو وہ اپنی نیت بھی تھوڑی سی کام کرتا ہے. تو گول سیٹنگ آج کل کے زمانے میں نیت سازی کو کہتے ہیں. بہترین. ویسے میرے کیس میں دس تھنگز ورکس ویری ویل. یعنی میں تو کئی دفعہ پوڈ کاسٹ میں بتا چکا ہوں, میں بڑا ڈی موٹیویٹڈ تھا. میں جم رون کی اے آئی ویڈیوز سن کے بھی موٹیویٹ ہو, اینڈ آئی ایگزیکیوٹڈ. اچھا, تب مجھے پتہ نہیں تھا, جب سے پتہ چلا اے آئی ہے تب سے بند ہو. ٹھیک ہے. اچھا, ایسی بھی پچھلے دنوں میں کہ یار کچھ ہو نہیں رہا ہے, ناٹ گوئنگ ٹورڈز ایگزیکیوشن. 4DX بھی پڑھ لی دوبارہ, نہیں ہو رہا یار, کام نہیں چل رہا. ٹھیک ہے, میں نے اویکن اٹھا لی ٹونی کی. ٹھیک ہے. اچھا, وہ اس میں نے وہ ریز یور اسٹینڈرڈز, وہ میں نے پچھلے دنوں چیپٹر پڑھا, پھر کام ہونے لگ گئے. ٹھیک ہے, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے چیزیں. اچھا, میرا جو کوشچن ہے جس چیز کی طرف میں جا رہا ہوں کہ کئی دفعہ نا مولانا مومخ بھائی الٹا کام ہوتا ہے, کیونکہ آپ مولانا موڈ میں آ گئے. نہیں سر, میرا موڈ ہی ہے, تجھے فکر نہ رکھو, میرا ہر طرف میرے دوست بھی جانتے ہیں, چاہے جہاں بھی ہو میرا موڈ ہی ہے, جو میں بس یہی موڈ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, تو مومخ بھائی کئی دفعہ الٹا ہوتا ہے لوگوں میں, کچھ نا اسٹارٹ اپ سنڈروم ہوتا ہے, اسٹارٹ اپ کر لیں. اچھا, اسٹارٹ اپ ہو جاتا ہے, کام شروع کرتے ہو بڑی زبردست کئی دفعہ موٹیویشن ہوتی ہے, مگر پھر ود دا پیسج آف ٹائم وہ آپ کی موٹیویشن ڈاؤن ہوتی ہے. دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن انسٹنٹ گریٹیفیکیشن مل گئی, بیوی آ گئی, فزیکل انٹیمیسی ہو گئی, پھر اٹ بیکمز سم تھنگ نارمل. ٹھیک ہے, وہ گرل فرینڈ والے موڈ سے نکل گیا, اب چیز ذمہ داری آ گئی نا, رولا پہ گیا. ٹھیک ہے نا, وہ چاہ میں بندہ نئی گاڑی بھی خریدی, چوتھے پانچویں دن بیکمز اے نارمل. اسی طرح سے اسٹارٹ اپ کرتے ہوئے بڑا رومانٹیسائزم کرتے ہیں, ہو گیا. اس کے بعد چیزیں ڈاؤن ہو جاتی ہیں, اس ٹائم پہ ہم موٹیویشن سیکھ کرنے لگتے ہیں. اب اس کو مینٹین کیسے کیا جائے؟ سمجھ گئے میری بات؟ ہاں, کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ایک بندہ ایک نیا کام سٹارٹ کرتا ہے, وہ نیا کام جب سٹارٹ کرتا ہے تو اس کے اندر ایک انرجی ہوتی ہے, ایک جذبہ ہوتا ہے, اور وہ کام بھی کرتا ہے اور رزلٹ بھی آ رہے ہوتے ہیں, لیکن آفٹر سم ٹائم وہ ٹھس ہو جاتا ہے. بالکل ٹھس ہوتا ہے. اچھا, اس کی ایک تو پہلی بات وہی کہ نیت سازی میں ایشو ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ جو رزلٹ کے لیے بھوکے تھے وہ اتنا کوئی پائیدار رزلٹ نہیں تھا. نیت اچھی نہیں تھی بنائی اور کام شروع کر دیا, جلدی شروع کر دیا, یہ ہوا کام. جلدی میں بی از دا رانگ ورڈ, جلدی کر دینا چاہیے کام, پرفیکشن کی طرف نہیں جانا چاہیے, ان دا سینس کہ آپ کا ٹارگیٹ شاید آپ کو آئیڈیا نہیں تھا, غلط بنا لیا. ٹھیک ہے. ایک دوسرا, آپ ہار کے ہی جیتتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ٹاپ فلور تک جانا ہے تو پہلے دوسرے تیسرے سے گزرنا پڑے گا, یہ بھی سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا جو وہ ہے نا کہ ٹارگیٹ کیا ہونا چاہیے, ٹارگیٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ
کہ جو آپ نے پروڈکٹ یا سروس بنائی ہے وہ مارکیٹ میں بکے. ٹارگیٹ اگر آپ چینج کر لیں اور اپنی ایموشنل اٹیچمنٹس کو تھوڑا سا ٹویک کر لیں تو پھر آپ کبھی ہار نہیں سکتے. کس طرح؟ if you instead of falling in love with your product or service, you fall in love with the process. Agree. If instead of falling in love with the revenue and the money that you earn, you fall in love with the people you are serving. Okay. تو اس relationship میں which is also good by the way. this is a better نیت سازی نا, this is a better goal. اچھا کہ آپ میں پھر آپ کم ہارتے ہو. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ اس کو ایسے, میں اس کو بالکل انیکڈوٹل طریقے سے بتاؤں کہ میرے ساتھ یہ کیسے ہوا, اور میں اس لیے نہیں اگین بتا رہا کہ میں جو فالو کرو یہی فریم ورک جب میں نے فالو کیا تو کیا ہوا, یوں میں بتانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. کہ میں نے تو ویب سائٹ بنائی نا, لیکن مجھے تھا کہ یار اس کو کیوں چاہیے, تو مجھے اس کی فکر تھی نا کہ تجھے کیوں چاہیے, تو مجھے کیوں پیسے دے رہا ہے, ٹھیک پیسے دے رہا ہے بھائی, کیوں چاہیے تجھے, تاکہ منافع ہو. اچھا منافع ہو تو اس کا مطلب اس کو منافع چاہیے. اگر میں اس کو منافع ڈھونڈنے کے اور طریقے بتا سکوں وہ کیا ہے, یار یہ ہے یہ بھی کرو یہ بھی کرو, بیکاز آئی واز فوکسڈ آن دا پرسن. تو اس سے کیا ہوتا ہے, فنڈامنٹلی دیکھا جائے تو کیا ہوتا ہے, اخلاق اچھے ہوتے ہیں آپ کے, آپ بندے کو فکر کر رہے ہو, آپ جھوٹ نہیں بولتے کیونکہ بندے کی فکر کر رہے ہو, آپ اچھے طریقے سے بات کرتے ہو کیونکہ بندے کی فکر کر رہے ہو. اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ بندے کی پرابلم سمجھنا شروع کر دیتے ہو آپ, اور آپ میں سے آپ کو پتا ہوتا ہے یار یہ 4 سولوشنس تو میں اس کو دے سکتا ہوں, تو پھر آپ اس کو بھی پروڈکٹ کے طور پہ پیکج کر سکتے ہو. اینڈ دین یو بیکاز یو آر, میں ہمیشہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یو شوڈ بی ایگنوسٹک ٹو دا پلیٹ فارم, یو شوڈ بی ایگنوسٹک ٹو دا پروڈکٹ. کہاں پہ بک رہا ہے شوڈنٹ میٹر, کیا بک رہا ہے شوڈنٹ میٹر, پرابلم سالو ہو رہی ہے, یہ فوکس ہونا چاہیے. میں ابھی انٹرنیٹ پہ بیچ رہا ہوں اپنا کام, کل لبرٹی میں دریاں بچھانی پڑ جائیں گی, ادھر کر لیں گے. میں تو وہ بندہ ہوں بھائی جان جو موٹر سائیکلوں پہ سیری کے بعد, روزہ رکھنے کے بعد بروشر گھروں میں ڈیفینس میں خود پھینک رہا تھا, کیونکہ ڈیفینس والے الاؤ نہیں کرتے اخباروں کے اندر رکھنا, ٹھیک ہے. تو 7:30 بجے ایک لات جو ہے نا وہ سن ہوئی ہوئی ہے, کیونکہ موٹر سائیکل اوپر چڑھانا اور موڑنا, پیچھے والے نے بروشر پھینک رہے, تو جب موڑنا تو پیر نیچے رکھنا, اور جب 2 گھنٹے بعد گھر واپس آئے تو لات پوری سن ہوئی ہوئی, سمجھیے. اچھا وہ پیر رکھ کے ہوئی ہوئی, تو یہ بھی کیا, ٹھیک ہے نا. وہ بڑے مزے کی بات کرتے نا کہ میرے کرتے پہ کوئی کلف نہیں لگی ہوئی, الحمد للہ, ٹھیک ہے. بٹ پوائنٹ بینگ کہ آپ دا مور یو اسٹارٹ اپ کی دنیا کے اینگل سے, کہ دا مور یو آر اویئر آف دا پرابلمس دیٹ یور آڈینس فیسز, دا سمپلر اٹ از ٹو کم اپ ود اے پروفیٹیبل پروڈکٹ. آف کورس ایشو یہ ہوتا ہے, اور یہ ساروں کے ساتھ ہوتا ہے, کہ آپ پروڈکٹ بنا لیتے ہو, آپ کو چیز کرنی آتی ہے, آپ کہتے ہو یہ میں نے بنا لیا ہے, یہ پیالی بکے گی. یار تسی جس سے جا رہے ہوتے کچھ آئے نہیں پیندا, کی بکے گی ہیں, اچھا یار اس کے اندر پین بھی رکھ سکتے ہیں, اس کے اندر یہ, پھر آپ وہ کریٹو ہونے کی کوشش کریں گے, آپ سارا کچھ کریں گے. آپ اگلوں سے جا کے پوچھیں یار آپ کو کیا چاہیے, مجھے آپ کی فکر ہے بھائی, بے شک یوں نہ کہیں, آپ کو اگلا کہے گا پیچھے ہو تو کون ہے بھائی میری فکر کر رہے ہیں, بٹ یو ہیو ٹو پریزنٹ اٹ ان اے وے اینڈ یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دا پین پوائنٹس. جب وہ پین پوائنٹ آئیڈینٹیفائی کر لیے, پھر جو بھی پروڈکٹ دو گے وہ, کیونکہ اگر اس کی سولوشن ہے تو اگلا پیسے دے گا اس کے. تو یہ ایک وہی نیت سازی, اب دیکھو نا کتنی فرق ہو گئی. چھوٹی سی ہم نے ایک ڈائیورژن کی تھی, وہی بات ہے کہ یہاں سے دونوں جہاز اکٹھے جا رہے تھے, ایک ایسے ہوا ہے تو ایک ادھر چلا گیا ہے اور ایک پتہ نہیں کدھر نکل گیا. تو یہ والا جہاز بہت بہتر ہے, جو آپ کو فوکس کراتا ہے آپ کی کمیونٹی کے, آپ کی آڈینس پہ, آپ کے گرد و نواح پہ, آپ کے لوگوں پہ. اس سے آپ پرابلم سالو کرتے ہیں. میں اس کو اپنی بہت عرصہ پہلے جب بلاگ پہ یہ آرٹیکل لکھا تھا, میں اس کو کہتا ہوتا ہوں فار پروفٹ فلانتھرپی, کہ آپ کر فلانتھرپی رہے ہیں, اگلوں کی مدد کر رہے ہیں, اگلوں کی کر رہے ہیں, لیکن فار پروفٹ کر رہے ہیں. آف کورس فلانتھرپی از ناٹ ڈن فار پروفٹ, دیٹ واز دا پلے آف ورڈس, بٹ ایز اے کاپی رائٹر آئی گیس یو انڈرسٹینڈ دیٹ. بٹ لیکن جو مقصد یہی ہے کہ جو میننگ فل کاروبار ہے, جو کہ مجھے لگتا ہے, یہ میری ناقص رائے ہے, جو خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ میں آپ کو مدد کرے گا, وہ میننگ فل کاروبار ہے. اور میننگ فل کاروبار, ایموشنل ویپ اپ ہوا ہوا کاروبار وہ ہے جس میں آپ کو پتا ہو, آپ کنونسڈ ہو کہ یار میرا پروڈکٹ, میری سروس اگلے کی مدد کرے گا. دا مومنٹ یو آر کنونسڈ, سیلنگ ڈز ناٹ ریمین سیلنگ, اٹ بیکمز دا ایزیسٹ. ان فیکٹ اٹ بیکمز, جو کارڈون کہتا ہے, سیلنگ از یور ڈیوٹی دین. بالکل, کہ بھائی مینوں پتا ہے تیرے واسطے فائدہ ہے, مینوں پتا ہے تو پیاسا ہے, لے تینوں نہیں پتا کہ پانی نال پیاس بجھ دی ہے. یار وہ میرے بھائی بھی ہلکا سا لے کے دیکھ لے, ایک دفعہ لے گا نہیں, آپ اس کی آپ کے اندر. اور یہ سیلس ٹیمز کو ٹریننگ, کیونکہ میری سیلس ٹیمز کے ساتھ بھی پالے پڑتے رہے ہیں الحمد للہ, ان کو بھی انفلوئنس کوچنگ اور سیلس کی کوچنگ کے اندر بھی پہلی چیز آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت کہ آپ دیکھو کہ یار یہ 10 بندے ہیں, یہ فلانا پروڈکٹ لیپ ٹاپ بیچ رہے ہیں, ڈو دے بلیو لیپ ٹاپ
is a good laptop. You will find that मेंटली हारा हो इंसान तो कहाँ कोई 90% ऑफ द पीपल इसलिए चीज बेच रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने बस बेचनी है और उनको नहीं हैंड पे तनख्वाह नहीं, उनको कमीशन से मतलब है, उनको तनख्वाह से मतलब है, वो अपने घर में नहीं बेचेंगे वो जाके, ठीक है ना, अगलों को चेपेंगे, तो फिर ये तो 2 नंबरी है. सही है. ये वो बात है कि फिर ये नियत साजी में मसला आ गया ना, इसीलिए फिर वो कॉन्फ्लिक्ट में रह रहे होते हैं, इसीलिए काम में मज़ा नहीं आ रहा होता. ये सारा कुछ वहाँ से जन्म लेता है. रूट पे ये है कि आप वो चीज़ अपने घर अजीज़ को नहीं अगर बेच सक रहे, अगलों को वो बेच रहे भाई. तो मेरा तो हमेशा से ये रहा है, सेल टू फ्रेंड्स. हाँ, मेरा ये बेसिक, मेरा ये एक तरह का बेंचमार्क है. नहीं, उनको बिल्कुल 100% आपने सही कहा, उनको भी फ्रेंड बनाओ और अपने फ्रेंड्स को भी अपनी चीज़ बेचो, क्योंकि आपको अगर इफ यू आर कन्विंस्ड कि उनको फायदा देगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोडक्ट शुड बी गुड इनफ. ऑफ कोर्स आप उधर निकल जाते हो, प्रोडक्ट अच्छा बनाते हो कि वाकई मदद करे, भाई आपकी इज्जत लाइन पे है, दोस्त हैं, फलाना है, वो सारा कुछ बहुत अच्छा है, वो आना चाहिए प्रेशर. आप अच्छी चीज़ बनाओगे, अच्छी सर्विस दोगे, वो रिस्पॉन्ड करेंगे जैसे भी करेंगे, एंड देन दैट इज़ हाउ आई थिंक अ स्टार्टअप शुड बी सीन. और ये सिखाया जाता है, मतलब आप देखें अगर ये स्टार्टअप वर्ल्ड में इसको सिखाया जाता है, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, कि भाई ऐसे ही देखना है आपने. लेकिन फिर इंसान हर किस्म के होते हैं, हर तरफ से निकल जाते हैं, तो ये अनफॉर्चुनेट है. वी हैव अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, और हमने एक रूल बनाया है कि जब भी कोई बंदा स्टार्टअप करेगा, बिजनेस करेगा, वी 5 to 6 people, we will be the first buyer and we will be the honest critics of each other. ठीक है. And one of the criterion for success is that you earn the appreciation of your honest critics. अगर आपको मिले और आप उसको पॉजिटिव ले सको तो ये बड़ी कमाल की बात है. अब एक ऐसा प्रॉब्लम है मोमिक भाई, जिसमें मैं कहता हूँ शायद यार 90% ऑफ पाकिस्तान जो है ना, जिसमें घिरा हुआ, ठीक है, सारे तवक्कल तो अल्लाह करते हैं, सब कहते हैं असबाब की दुनिया है, मगर देयर कम्स अ टाइम मोमिक भाई व्हेन थिंग्स आर नॉट वर्किंग वेल. ठीक है, आप बड़ी स्ट्रेटजी लगाते हो, आप पैसा भी इन्वेस्ट करते हो, टाइम भी इन्वेस्ट करते हो, बट स्टिल आफ्टर 4 attempts, 5 attempts, 6 attempts, 10 attempts चीज़ रिजल्ट नहीं देती आपको. ठीक है, और ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है, करंटली भी हो रहा है. एट दैट टाइम व्हाट शुड पर्सन डू? अब आपने ये बातें नहीं करनी कि कुरान पढ़ो, दिल की तसल्ली मांगो, दुआ करो, वो चीज़ें हैं ही हैं. ठीक है, व्हाट वन शुड बी डूइंग इन दिस टाइप ऑफ फेज? नहीं मौलवी साहब देखें, मौलवी साहब बात समझे, मैं कहाँ से मौलवी? नहीं सर, आप पक्के मौलवी हैं, दाढ़ी के अंदर उगी हुई दाढ़ी थोड़ी. लेकिन इसमें आप ये देखो कि ये आप थोड़ा सा पर्सपेक्टिव लो. ठीक है, कि जो आपके साथ हो रहा है वो क्या हो रहा है, और क्या बाकियों के साथ भी ऐसे हुआ, और मतलब वही जाविया बदलने की बात. कुछ है ना, मिट्टी को हाथ पा के सोना कर देंगे. वो मिट्टी को हाथ पा के सोना कर देंगे ने, वो एक ज़माना सी जब ਤੁਹਾਡੀ भी मिट्टी सोना हो रही सी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ. वो आजकल उन्होंने का ज़माना है, उन्होंने इंजॉय करन दो. लेकिन ये जाविया है, ये पर्सपेक्टिव है, ये देखने का तरीका है. ये क्यों देखने का तरीका है? बिकॉज सैनिटी इसके अंदर पड़ी है. ठीक, आपके पास चॉइस है पूरी की पूरी कि आप देखें कि यार ये बंदा क्यों कर रहा है, या मेरे से क्यों, मैं ही क्यों इतना डाउन जा रहा हूँ, या इतना अच्छा जा रहा हूँ. वही बात है, या क्रिटिसिज्म या पॉजिटिविटी को सर पे ज़्यादा चढ़ा लिया. तो अगर आप ये सवाल लेके निकले हैं मार्केट में, तो जवाब तो मिल जाएगा. ठीक है, द क्वालिटी ऑफ द आंसर इज डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन. आप अगर ये सवाल करेंगे ये मिल जाएगा. आप ये क्यों नहीं कर रहे कि यार ये जो मेरे साथ हो रहा है ये किसी सीज़न या किसी फेज़ या किसी उसका हिस्सा तो नहीं है. एक मिनट, बाकियों का क्या हो रहा था? अच्छा, ये पहले ऊपर गया था, अब नीचे आया, नीचे आते हुए ये तो बढ़ गया. ये क्यों बढ़ा? क्योंकि इसने ये 4 चीज़ें की थी. ओ ये मैंने नहीं करनी अब, क्योंकि मैं अब नीचे आ रहा हूँ. ओ अच्छा, मैं इधर जा रहा हूँ. ठीक है ना, पहाड़ी ऊपर चढ़ रहा हूँ यार, नीचे तो उतरांगा ही ना. अगर ये आपको वो ईगो का एक इंतहाई कमाल बूस्ट मिला हुआ था कि ऊपर जा रहे हैं, अब सारी उम्र ऊपर ही जाते रहेंगे, या एक वो शैतानी आपके अंदर मायूसी घुसी हुई थी कि नीचे जा रहे हैं, सारी उम्र नीचे जाते रहेंगे, तो इसका कसूर किसका है? ये कसूर देखने के लिए यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक. आप वो मेटाफॉर उठा लें कि भाईजान ये द मोस्ट हाई स्टेक्स टीम्स इन द वर्ल्ड, आर्म्ड फोर्सेस, सही, उनके अंदर ये बड़ा ही मशहूर कुलिया है कि यू हैव टू detach from the situation that you are in. That is not easy, but sometimes all it needs is just एक कदम पीछे ऐसे थोड़ा सा यूं करके सेल्फ एनालिसिस करो, सिचुएशनल एनालिसिस कि मैं कहाँ पे हूँ. सही है, मैं कौन हूँ वो तो हो रहा है, लेकिन माइक से डिटैच ना हो. हाँ, माइक से डिटैच ना हो कि मैं कहाँ पे हूँ. ठीक है ना. तो और यहाँ पे नेक्स्ट वो फिर उसके बाद अगला ही कुलिया आता है कि प्रायोरिटाइज एंड एग्जीक्यूट.
اوکے. تو اس میں جو وہ جو ڈٹیچمنٹ ہے وہی آپ کو تھوڑا سا اس مایوسی کی ایموشن کو کم کر دے گی. اور میرے پاس جو فریم ورک ہے وہ اس چیز کا وہی ہے جو قدیم علم سے ملا ہے مجھے, جو ہمیشہ سے چلتا آیا ہے, جو کہ آج کل کے زمانے میں فرینکلن کو بھی 4DX میں پڑھا رہا ہے, جو کہ کم از کم 1450 سال سے موجود ہے. وہ یہی ہے کہ دس از اے ٹیسٹ مائی فرینڈ اینڈ یو آر بینگ ٹیسٹڈ. فیل ہونا ہے, پاس ہونا ہے, آپ کی مرضی ہے. تو وہ جو پاور ہے وہ آپ کے پاس ہی ہے. اگر کام نہیں بھی چل رہا وہ پاور بھی آپ کے پاس ہی ہے کہ نہیں چل رہا, اب کیا کروں گے, اب کیا کرو گے, مایوس ہو کے بیٹھ جاؤ گے, فیل ہو گیا ٹیسٹ, لڑتے رہو گے, شاید جیت جاؤ. صحیح ہے. کیا خیال ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. چلو کوئی کتابیں ریکمینڈ کرو ہماری آڈینس کو نا, کوئی اچھی سی کہ یہ پڑھنی چاہیے. نہیں آپ بتاؤ نا, آپ ابھی بتا رہے تھے کہ آپ نے ایک کتاب پڑھی, وہ کون سی تھی؟ ابھی آپ نے ریسنٹلی ایک کتاب, میں نے اویکن دی جائنٹ ود ان کا اویکن دی جائنٹ پھر سے ہاں اس کا ذکر کیا تھا. اور کس کا؟ اس کا اس سے پہلے کوئی کتاب 4DX ہی پڑھے تھے آپ. 4 ڈسپلنز آف ایگزیکیوشن. Are you a regular reader ویسے؟ I'm a very regular reader. اچھا, کون سی ویسے آپ کی, کون سی کس ٹائپ کی فیوریٹ کتابیں ہوتی ہیں, کون سی کیا ہوں گی؟ میں اب یہ تو نا فیزز انسان پہ آتے رہتے ہیں. آج کل میرے پہ کوئی ذرا دینی فیز چڑھا ہوا ہے. میں ابھی رضا اسلم کی نو گاڈ بٹ گاڈ پڑھ رہا تھا, اس سے پہلے ایتھیزم پہ بہت پڑھنے لگا ہوا تھا. آج کل سیپینس بھی پڑھ رہا ہوں, نیکسس بھی پڑھ رہا ہوں یوول نوآ ہراری کی. ٹھیک ہے. اور اب اپنا دن میں بھی کئی موڈ بدلتے رہتے ہیں. صبح کے ٹائم کوئی چل رہی ہے, دوپہر کو کوئی چل رہی ہے, کبھی آڈیو بک چل رہی ہے, ایسے بس چلتا رہتا ہے مکس اپ. اس میں جو اگر میں اگر 2 کتابیں ہیں جو کہ آئی ڈونٹ نو اف دس از اے کوٹ اینڈ کوٹ ریکمنڈیشن, کیونکہ ریکمنڈیشن زیادہ تر ہوگا نا کہ اس ٹاپک کے اوپر کیا پڑھنا ہے. انکامن بتاؤ نا. ہاں, یہ وہ 2 کتابیں ہیں جنہوں نے مجھے لگتا ہے ابھی بھی کہ انہوں نے باقاعدہ مجھے نا ایسے پکڑ کے نا سن کر آئے ہیں اور انہوں نے میرا بوتھا چینج کیا. وہ ایسی کتابیں جو کہ انسانوں نے لکھی ہوئی, وہ والی کتابیں 2. ایک تو جب میں 17 سال کا تھا تو میں نے ٹونی رابنس پڑھا تھا, انلمیٹڈ پاور. واہ, وہ بھی پتہ نہیں کہاں پیرٹ 1980 کی بات ہو رہی ہے. کم ہو, میرے خیال میں یہ کوئی 12,500-13,000 سال پرانی بات ہے, جب لوگ سچے مکان کچے ہوا کرتے تھے. بڑے پرانے ہیں, تب کی چڑیلیں مر گئیں جب کہ محمد صاحب قسم سے, لیکن جن نہیں مرے. ٹھیک ہے. اچھا نہیں, لیکن یہ بات ہے 97 کی لگ بھگ. اور یہ مجھے یہ یاد ہے کہ اسلام آباد میں آف آل دا پلیسز میں کہیں پھر, وہ جو سعید بک بینک والی جگہ نہیں ہے جو باہر فٹ پاتھ پہ بھی کتابیں لگی ہوتی ہیں, اس میں کہیں مجھے کتاب نظر آئی, وہ پائریٹڈ پرنٹ تھا, پتہ نہیں اس انلمیٹڈ پاور کا 150-400 روپے کی, پتہ نہیں پہلی کتاب تھی ٹونی کی. ہاں پہلی کتاب تھی. اچھا چلو. تو اس کتاب نے ایک وہ دکھایا تھا کہ یار یہ کیا دنیا ہے. صحیح ہے. اور اصل میں جو مجھے لگتا ہے کہ جو وٹ آئی ایم لیونگ دیٹ لائف, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا لاکھ کرم ہے کہ وٹ آئی لک بیک اینڈ سی از کہ وہ کتاب پڑھنے کے بعد جو مجھے فیلنگ ہوئی تھی وہ میں چاہتا ہوں اگلوں کو فیلنگ دینا. اچھا, میں اس چیز کا حریص ہوں. اور یہ مزہ میں سب کو پورے بھارت کو دینا چاہتا ہوں. یہ بیسک نہیں, بالکل مجھے میرے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یار وہ جو مجھے ایک آیا تھا کہ یار 1 منٹ میں کر سکنا ہے, مجھے یاد بھی نہیں, ہاں مجھے یاد بھی نہیں وہ کیا گول تھا. 17 سال کے بچے کے لیے چاند 1-2 ہی گول ہوتے ہیں, لیکن وہ کہ یار میں یہ کرنا چاہتا, اور مجھے میں یہ بھی کر سکتا ہوں, یہ بھی کر سکتا ہوں, یہ بھی کر سکتا ہوں, تیری خیر, یہ فیلنگ جو ہے نا وہ مجھے ابھی بھی نا ایک دم سے وہ ادھر لے جاتی ہے. تو دیٹ بک ریئلی, اس کے اندر مٹیریل بھی کافی اچھا ہے. اور دوسری کتاب ہے نسیم نکولس طالب کی, یہ رائٹر بڑا اچھا ہے, اینٹی فریجائل. وہ کیا ہی کتاب ہے. اور اس نے جو وکیبلری مجھے دے دی نا اینٹی فریجائل کی, اور وہ جو میں کتاب پڑھی نہیں ہے کہیں پہ, یہ کہیں نہ کریں. اچھا شیریٹڈ نہیں ملتی میرے خیال میں. اچھا نہیں بھائی, کچھ سرچ کر کے بتائیں, ان کو لنک دیں. اور میرے پاس پڑھی بھی, میں آپ کو بھی بھیج سکتا ہوں. لنک شیئر کرتے رہنا چاہیے آپس میں, جب بھی کوئی نیا لنک آئے مجھے بھیج دیا. ہاں, کتابوں کا, اچھی کتابوں کا, تو تمہارے کو لنک آنا شروع ہو جائیں گے, اکٹھے ہو جائیں گے. لیکن اینٹی فریجائل میں جو چیز, وہی جو کانسیپٹ ہے کہ ایک چیز فریجائل ہوتی ہے, نازک ہوتی ہے, تو اس کا اپوزٹ کیا ہے. جس طرح ایک چیز سفید ہوتی ہے اس کا اپوزٹ کالا ہے, ایک چیز موٹی ہوتی ہے اس کا اپوزٹ پتلا ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے یہی کانسیپٹ بتایا تھا کہ ایک چیز فریجائل ہوتی ہے, اس کا اپوزٹ کیا ہے, اینٹی فریجائل. ٹھیک. تو ہم زیادہ تر لفظ بولتے ہیں کہ وہ تگڑی ہے, روبسٹ ہے, ایک نازک چیز ہے تو وہ پائیدار ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس نے بتایا کہ بھائی جان یہ تو مڈل بتا رہے ہیں آپ, یا بتا رہے ہیں کہ وائٹ کا اپوزٹ بلیک ہے, مڈل میں گرے آتا ہے. موٹے کا اپوزٹ ماڑا ہے, مڈل میں فٹ آتا ہے.
اسی طرح نازک کا اپوزٹ کیا ہے؟ مڈل میں آتا ہے کہ وہ روبسٹ ہے، ٹھیک، کہ وہ پائیدار ہے. اس نے کہا کہ اینی تھنگ انڈر کیوس بریکس. جتنا وہ پرپورشن بڑھتا جائے گا اتنی وہ چیز فریجائل ہوگی. اس نے کہا اس کا اپوزٹ اسپیکٹرم بھی ہے کہ انڈر کیوس دیٹ تھنگ گروز. اور اس نے مثال دی وہ جو گریک میتھولوجی میں ہائیڈرا ہے کہ ایک سر کاٹو تو دو نکل آتے ہیں، ایک کاٹو دو، تو وہ ہرکلیس تو پاگل ہی ہو گیا نا، سر بڑھ کے میں کی کراں. اس نے پھر بتایا مثالیں دی اس کتاب کے اندر کہ ایسے کریئرز ہیں جو اینٹی فریجائل ہیں. اس نے کہا ایک بینکر ہے، بینکر کا کریئر جو ہے بہت فریجائل ہے. اگر اس کا کوئی اسکینڈل، کسی قسم کا بھی اسکینڈل، کوئی اس کی پرسنل لائف کا ہو، مطلب پروفیشنل لائف کا ہو، چاہے اس کی گاڑی گندی ہو، کوئی بھی چیز ایسی نکلے گی نا، اس سے لوگ بزنس کرنے سے کترانا شروع کر دیں گے. ایگری. کہتا ہے لیکن پھر ایک رائٹر کا کریئر ہے، اس کا بڑے سے بڑا اسکینڈل جتنا نکلے گا اتنی کتابیں بکیں گی. کہ اس کا کیوس جب اس کی زندگی میں جتنا اور آئے گا وہ اور پھلے پھولے گا، اس کو مٹیریل مل جائے گا لکھنے کے لیے، وہ ہر طرف سے نا اس چیز کو اسیمولیٹ کر جائے گا. ٹھیک ہے. تو اینڈ دس لوپس بیک ٹو یور پریویس کوشچن کہ آپ مسلمان ہار نہیں سکتا کیونکہ وہ اینٹی فریجائل ہوتا ہے. کیونکہ اس کو پتہ ہے امتحان ہے، تو جو بھی امتحان ہے اس میں اس نے پاس ہونا ہے. کیا کبھی کمپلین نہیں کر کے، کبھی شکر کر کے، کبھی زیادہ محنت کر کے، کبھی چپ کر کے بیٹھ کے، اس کو بس پتہ ہونا چاہیے کہ امتحان ہے. جیسی وہ فریم ورک ہمارے ذہن میں ٹیسٹ کا آ جائے گا، ایوری تھنگ بیکمز اینٹی فریجائل. کیا بات. تو یہ دو، اور واقعی میں اور بھی کتابیں پڑھتا ہوں اس نیت سے کہ کوئی اس کی تیسری آ جائے اس طرح کی. کیا بات. تو وہ ابھی تک اور کتابیں ہیں آگے پیچھے پڑھتا ہوں، لیکن آج کل جو ہے نا، سیدھی جو بات ہے گوگر بھائی، میں کم کتابیں پڑھ رہا ہوتا ہوں. اچھی بات. اور میرا ہوتا ہے کہ ایک کتاب کو، ایک دو کتابیں ایسی ہیں جو کہ میں شاید 10 12 15 دفعہ پڑھ چکا ہوں. جو پڑھ لی ان کو بار بار وہ پھر نئی چیز نکلتی ہے، اس کے اندر سے کوئی نیا کانسیپٹ آتا ہے. ٹھیک بات. تو وہ اس ویری گڈ. اس لحاظ سے آپ نے بڑی اچھی بات کی، مسلمان ہیں اسے ہارنا نہیں چاہیے. آپ نے بڑی زبردست بات کی. اب فائنل کوشچن ہے سر. کوشچن یہ یارکر ہے. ٹھیک ہے. سارا اینٹی فریجائل انلمیٹڈ. یار بیوی کو قابو کرنے کا طریقہ تو بتائیں کوئی یار ذرا. وائف مینجمنٹ سسٹم. میں WMS سے کورس لگا رہا ہوں، آپ ضرور لیجیے گا. It's the only course that doesn't come with the money back guarantee. نہیں سر، اخلاق کا طرف جہاں مرضی، بس اور کچھ نہیں کہہ سکتے اس پہ. نکوٹیو دو. اچھے میں سیدھے لفظوں میں پوچھ رہا ہوں، what is the secret for a good relationship؟ اس میں پھر وہی کہیں گھسی پٹی باتیں، میرے پاس صرف گھسی پٹی باتیں کریں. کوئی نہیں کہ تھوڑا بور ہوئے، تھوڑا اور کریے کہ آپ اگلے کو اس طرح ٹریٹ کریں جیسے آپ چاہتے ہیں ٹریٹ ہونا اس سے. تو یہ ہر جگہ، مطلب یہ صرف بیوی کے لیے خاص نہیں ہوگا، لیکن اس میں یہ چیز جو ہے کہ آپ اس کو انٹرنلائز جتنا کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا سارے ہم ایک جیسی ہیں یار. مرد عورت ہو، اونچا بڑا چھوٹا موٹا جیسا بھی ہو، وہ چند چیزیں ہیں جن پہ ہم. اسے بڑے مزے کی بات کی نا، اس نے کہا کہ ایک ہوتی ہے فیونرل ایکسرسائز، کوچنگ میں بھی کراتے ہوتے ہیں کہ آپ امیجن کریں ایک جنازہ والا جنازہ ٹیسٹ. ہاں ہر جگہ، وہ کافی جگہ ہیبٹ میں لکھی ہے اس نے، وہ کافی جگہ ہے، شاید ادھر بھی لکھی ہو. تو کہ جی آپ امیجن کریں آپ جنازے پہ گئے ہیں، فلانا سارا کچھ دیکھیں، پتہ چلے آپ کا اپنا جنازہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں لوگ بات کر رہے ہوں. وہ اس کے اندر نا اگلے نے اس کے اوپر بہت ہزاروں سے یہ ریسرچ کرائی یار. دیر آر تھنک 7 or 9 تھنگس سارے وہ کہتے ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ میرے بارے میں لوگ کہیں کہ دیکھو لینڈ کروزر سی یا مربع دا مالک ہو گیا سی یا کاروبار بڑا چنگا کرتا سی، کائنڈ تھا، کیئرنگ تھا، آلویز دیر تھا، بڑا ہی ہیلپ فل تھا. یہ ہماری ٹوٹل میراث ہے. ہم چاہ یہ رہے ہیں، یہ وہ گول ہے جو ہمارا اصل ہے، یہ نیت ہے جو اصل ہے. اصل یہ ہے، اوپر ہم ڈرامے یہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا کہ جی یہ ایسے ہونا چاہیے، گول بنا ہوئی ہوا پیکیجنگ اس کی ہم نے اتنی مشق کر دی ہے کہ ہمیں بھول ہی گیا کہ اصل کیا چاہیے تھا ہمیں. تو وہ چیز جو ہے اس کو بس ہم اگر
سامنے رکھیں تو میرے خیال میں وہی بہت فنڈامنٹل اور بہت ہی ایزی ہو جائے گا. بڑی اچھی بات ہے سر. کو فائنل میسج ہماری آڈینس کو سر. نہیں بس دعا میں یاد رکھیں. ہاں نہیں آپ ہماری کمیونٹی میں آئیں, فری ٹو جوائن ہے ہماری کمیونٹی میں آ کے. خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ پہ آمین کہنے کی کوشش کریں. نیچے کامنٹ میں بتائیں, ان سے سوال کریں کہ یہ نیکسٹ گیسٹ کس کو بلائیں اور کس ٹائپ کے یہ ٹاپکس آئندہ کور کریں, ٹھیک ہے نا, تاکہ اور کوئی اس کے میرے سے کوئی سوال ہوتا ہے, ان سے کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ نیچے پوچھیں, ہم انشاءاللہ جواب دیں گے. جواب دیں گے نا آپ؟ بالکل سر, ضرور ہم دیں گے. میری ٹیم دے گی. ویسے میں زیادہ تر پڑھتا نہیں ہوتا, کوئی گالیاں شالیاں میں پڑھتا ہوں نا تو مجھے ذرا کچھ تھوڑا غصہ چلو ایک دو چھوٹی جی گالاں بھی کاٹ دیں. ہاں وہ کوئی نہیں بھائی, بات کرنی چاہے چاہے کوئی کسی بھی طرح کی بات کرے. میرا نا ایک فلسفہ ہے زندگی کا, اور وہ یہ وہ کرکٹ سے لیا ہوا ہے کہ ہر بال کھیلنے والی نہیں ہوتی. جب بھی کوئی مشکل چیز سامنے آئے نا, کئی دفعہ ہم اس پہ رسپونڈ کر کے جو ہے نا وہ پھنس جاتے ہیں, خاص طور پہ بیگم کے ساتھ. وہ تو باؤنسر تے باؤنسر ہوتا ہے, یارکر کہہ کے تسی آسان کر رہے ہو, وہ تو باؤنسر ہوتے ہیں. لیکن نہیں ویسے آپ تھوڑا سا مجھے پتا ہے ریپ اپ کر رہے ہو, لیکن اس میں یہ جو پوڈ کاسٹ ہے آپ کا, یہ کیوں اسٹارٹ کیا ہوا ہے؟ کیوں اسٹارٹ کیا ہوا ہے؟ یہ تو میری سیلف سینٹرڈ ریزن کی وجہ سے. میرے ذہن میں کچھ خناس تھے, کچھ مصیبتیں تھیں, میں نے کہا ان کو حل کرنا ہے. تو میں نے لسٹ بنائی 100-150 لوگوں کی. 100 پہلے تھی, 150 بعد میں کرنی پڑی, کیونکہ کچھ لوگوں کے قریب گئے تو پتہ چلا کہ خباثت سے بھرے ہوئے ہیں, یہ تو اس لائق ہے نہیں. تو مجھے وہ لسٹ تھوڑی بڑھانی پڑی. میں کئی لوگوں سے ملتے ہیں اور اپنے سوالوں کے جواب حاصل کرتے ہیں. تو میں بس وہ کبھی نہ کبھی موکش پراپت ہم کر ہی لیں گے کبھی نہ کبھی. تو وہ کچھ سوالوں کے جواب ہیں جو آہستہ آہستہ حاصل کر رہا ہوں. تو آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اٹ فار آڈینس اینڈ آئی ایم منی از اے بائی پروڈکٹ. آ جائے تو آ جائے, نہ آئے تو نہ صحیح. دیٹ از دا ریزن. اینڈ یو آر فل ٹائم کاپی رائٹر. دس از ون آف مائی جاب. میں پڑھاتا ہوں بچوں کو, میں کاپی رائٹنگ کرتا ہوں, میں رن مریدی کرتا ہوں, اور میں پوڈ کاسٹنگ کرتا ہوں. Isn't that a full time job? باقی کام کیسے فل ٹائم جاب سر. پیسہ نہ کماؤ تو پھر کیسے وہ خوش رہے گی بیچاری. تو یہ ہے 4-5 کام ملٹیپل میں کرتا ہوں. کچھ یوٹیوب کے اور بھی چینل ہیں, کچھ بلاگز بھی ہیں, ایسے کر کے بس کام. اچھا یوٹیوب کے اور بھی چینل ہیں؟ ہاں آٹومیشن. اچھا آٹومیشن سے ریلیٹڈ ہم کر ہی رہے ہیں, کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت وہ کرتے ہیں. یہی چیز ہے. گڈ یار, دیٹ از ایکسلنٹ. میرا ریپ اپ برباد کر دیا. نہیں سر, ہو گیا نا ریپ اپ یار, آپ نے کر لیا تھا تو میں نے اس لیے بات میں. چلو ٹھیک ہے, آپ پرومس کریں کہ آئندہ آئیں گے دوبارہ سر. آپ بالکل انشاءاللہ. بھائی بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.